جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. So, آج ہم ایک بڑا ہی سینسٹیو ٹاپک ڈسکس کریں گے. ہم کرائسس نیگوسیشن اور کرائسس انٹرونشن، ہم نے یہ دو ماڈیولز جو ہے وہ پڑھے، اور ہم نے کرائسس کے دوران نیگوسیشنز یا انٹرونشن کیسے کرنی ہے، مداخلت کیسے کرنی ہے اور مذاکرات کیسے کرنے ہیں، یہ ہم نے پچھلے کچھ دنوں میں یہ ہم نے جاننے کی، سمجھنے کی اور اپنے انڈرسٹینڈنگ اور نالج کو امپروو کرنے کی کوشش کی. اور ابھی تک آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہے اور کسی کا کوئی چیز اس کو سمجھ نہیں آئی ہے، ہم نے بیچ میں موک ایکسرسائزز بھی، سیمولیشن ایکسرسائزز بھی کی، اور آج بھی ایک سیمولیشن ایکسرسائز کریں گے اپنے لیکچر کے اینڈ میں. تو اگر ابھی تک کوئی سوال ہے، کسی کی کوئی کوئری ہے، تو وہ ابھی پوچھ سکتے ہیں. اور میں ذرا یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ آج کل ہم کئی لوگوں سے کانٹیکٹ کرتے رہے، لیکن رابطہ نہیں ہمارا ہو پایا. اس کی کیا وجہ تھی؟ یہ بھی ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ جو ہمارے ساتھ شو ہو رہے ہیں آن لائن لوگ، وہ موجود بھی ہیں یا نہیں. تو میں ذرا ایک ایک کر کے آپ سے پوچھوں گا. عبد الفتح صاحب، آپ اپنا کیمرہ اور مائک آن کریں. عبد الفتح. سر ابھی آن کا کیمرہ عبد الفتح صاحب کا. عبد الفتح صاحب، تو آپ کو چلیں ہم آواز آ دوبارہ رہی ہے؟ پوچھ لیتے ہیں. جی جی. عبد الفتح صاحب پلیز اپنا کیمرہ آن کر لیں، یا مائک، پہلے مائک آن کر لیں. اگر کیمرہ نہیں آن ہو سکتا تو ایٹ لیسٹ مائک تو آن کر لیں. جی السلام علیکم سر. شاہد نیٹ کا آواز. وعلیکم السلام عبد الفتح صاحب، آپ کی آواز میں آ رہی ہے. آپ خیریت سے ہیں؟ کوئی آپ کا سوال ہے؟ آواز کا مسئلہ ہے میرا خیال ہے عبد الفتح صاحب کا. چلیں بہرحال وہ پریزنٹ ہیں. افنان صاحب آپ بتائیں، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو اپنا کیمرہ اور مائک آن کیجئے گا. افنان صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ افنان صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ آپ سنائے تھے بیٹھ ٹھیک ہے، خیریت ہے. جی جی. کوئی آپ کا سوال ہے ابھی تک جو کچھ ہم نے پڑھا، سوچا، سمجھا ہے، ڈسکس کیا ہے، اس کے حوالے سے؟ جی سر، ایک اسائنمنٹ تھا، میں نے اس کے بارے میں پوچھنا تھا. جی جی پوچھیے. سر یہ تھا کہ فیض آباد دھرنے 2017 کے لیے بہترین ممکنہ مواصلاتی تکنیک. سر یہ تھوڑے اردو مشکل لگ رہی ہے، بتا دیں. کمیونیکیشن اسکلز جو آپ کے مواصلات. کمیونیکیشن ٹیکنیک عابد صاحب آپ ان کو ذرا ایکسپلین کریں گے؟ بالکل بالکل سر. کمیونیکیشن ٹیکنیک جو ہے جو آپ کے کل کے اس کے اندر بھی موجود تھا، آپ کا جو ایک پورا ایک اس کا سبجیکٹ تھا ہمارے پاس کل کی ٹریننگ میں، ایک اس کا پورا پورشن تھا. تو اسی کے لحاظ سے پوچھا گیا کہ جو دھرنے تھے اس میں جو کمیونیکیشن ٹیکنیک ہے، اگر آپ اس جگہ ہوتے سمجھ لیں کہ آپ نے وہ کرنا ہوتا تو آپ اس کو کیسے اس کمیونیکیشن ٹیکنیک کو بہتر بنا سکتے تھے، کیسے اس کو ڈیزائن کر سکتے تھے، کیسے اس کو بہتر. غلام شاہ صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں تو اپنا کیمرہ مائک آن کیجئے. غلام شاہ صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر آپ خیریت سے ہو؟ ٹھیک ٹھاک؟ جی جی بالکل. کوئی سوال ہے آپ کا ابھی تک جو کچھ ہم نے ڈسکس کیا ہے اس کے حوالے سے؟ بہت سارے استفادہ حاصل کر چکا ہوں سر. میں پشین سے اچھا سے ہوں، تو پہلے ڈیلنگ نہیں اچھا. تھا اتنا. بات کرنے سے پہلے اس کو تھپڑ مارتے تھے. ابھی ماشاءاللہ جو آپ نے پڑھا ہے انشاءاللہ اس سے استفادہ حاصل کیا ہے. ابھی ڈیلنگ سے کام کرتے ہیں سر. میں نے دوسرے تھینک یو، بھائیوں کو بہت بھی شکریہ. بتایا ہے، اندری بارہ تمام ملازمان کو سمجھایا ہے سر اسی بارے میں. صحیح صحیح. بہت شکریہ غلام صاحب، غلام شاہ صاحب. تھینک یو. گل محمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں تو اپنا کیمرہ مائک آن کیجئے. گل محمد صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ شکر اللہ. جی خیریت. کوئی سوال ہے آپ کا گل محمد صاحب؟ سر میں کل سیشن میں نہیں تھا، سوری، میں اس پی آفس میں مصروف تھا. تو کل اس طرح تھا کہ رات کو ہمارے 3-4 دکانوں کے جو ہے چوری ہوئی تھی. انجمن تاجران بڑے مشتعل تھے، تو مجھے صبح صاحب نے وہاں بھیجا.
پہلے ایس پی صاحب جو تھا ان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ طے نہیں ہے، ہر چھوٹی چھوٹی ایشوز پر اگر ہم ان کے ساتھ ڈائریکٹ بات کرتے ہیں، ملتے ہیں تو بری بات ہے. پھر میں نے صاحب کو بھی کہا تھا کہ نہیں سر، ہم اس کے ساتھ بیٹھ کر کے ان کی بات سنیں گے، تو اگر احتجاج یا روڈ بلاک سے بجائے ہم اس کے ساتھ بیٹھ، اس میں تو کوئی ایشو تو نہیں ہے. وہ ایس ایچ او صاحب سے نہیں ملنا چاہ رہے ہیں، تو پھر ہم ان کے ساتھ بیٹھ گئے، مذاکرات کیے، انہوں نے اپنا احتجاج وغیرہ بالکل مؤخر کر دیا. ہم نے یقین دہانی کرائی کہ انشاءاللہ ہم ملزمان کو گرفتار کریں گے. چلیں الحمدللہ اس کورس کا آپ کو جو ہے ابھی فوری فائدہ بھی ہو گیا. ابھی کنٹرول کمپلیٹ بھی نہیں ہوا کورس کے، آپ کو اس کا کچھ فائدہ یقیناً ہوا ہوگا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. محسن صاحب آپ کا کوئی سوال ہے؟ جی سر، ایک سوال ہے سر. ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ جب بھی سیاسی جماعتوں، مذہبی جماعتوں کی طرف سے کوئی احتجاج اور حکومت مخالف مظاہرے ہوتے ہیں تو ان مظاہروں میں اکثر پولیس والے زخمی اور شہید بھی ہو جاتے ہیں. تو اس ٹائم تو مظاہرین کے خلاف گرفتاری بھی ہوتی ہے، ان کے خلاف کیس بھی ایف آئی آر بھی چیک ہوتی ہے سر. لیکن پھر ان جماعتوں کی لیڈرشپ سے حکومت وقت کی مذاکرات کے بعد ان ملزموں کو بری کیا جاتا ہے. یہ سر پولیس والوں کے ساتھ ناانصافی نہیں ہے سر؟ محسن صاحب آپ کا سوال اگرچہ ہمارے ٹاپک سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کے سوال کا جواب دینا چاہوں گا، بیکاز یہ سوال میرے بھی ذہن میں ہے اور میری ذاتی رائے اس میں یہی ہے کہ پولیس کے خلاف جو کارروائی کی جاتی ہے اس کو کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ وہ پولیس افسران خود نہ چاہیں. دیکھیں، ایک پولیس آفیسر کا رائٹ بھی اتنا ہی ہے جتنا ایک عام آدمی کا یا جو ایک نان پولیس مین ہے اس کا جو رائٹس ہیں، اور پولیس والے دونوں کے رائٹس برابر ہیں. کیا اسٹیٹ جو ہے وہ کسی دو بندوں کے جھگڑے، جب دو افراد کا جھگڑا ہوتا ہے آپس میں، تو اسٹیٹ کمپرومائز کرتی ہے؟ نہیں کرتی، کیونکہ اسٹیٹ کر ہی نہیں سکتی کمپرومائز. وہ دو لوگ جو ہیں انہوں نے آپس میں کمپرومائز کرنا ہے. اب اسٹیٹ پولیس کے معاملے میں تھوڑا سا کمزور اس لیے پڑ جاتے ہیں کہ جو پولیس کی جانب سے کیس درج کیا جاتا ہے وہ سرکار کی یا اسٹیٹ کی طرف سے درج کیا جاتا ہے. تو اب ظاہر ہے اس کیس کی مالک یا مدعی یا ایپلیکنٹ سرکار خود ہے یا گورنمنٹ خود ہے. تو اس میں عموماً بعض اوقات سیاسی مصلحتوں کے تحت جو ہے معاہدے کرنے پڑ جاتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا کوئی بھی معاہدہ کرنے سے پہلے حکومت کو اور ہمارے جو صاحب اختیار لوگ ہیں انہیں پوچھنا چاہیے پولیس کی کمانڈ سے اور ان لوگوں سے. ظاہر ہے پولیس کی کمانڈ سے وہ پوچھیں گے تو پولیس کی کمانڈ ان لوگوں سے پوچھے گی جن کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی ہوئی ہے، تو پھر اس کے بعد کوئی کرنا چاہیے. یہ میری ذاتی رائے ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ان فیصلوں پر کنٹرول جو ہے وہ کمپلیٹلی ہمارا نہیں ہوتا. اس میں گورنمنٹ کے ہائیسٹ لیولز انوالوڈ ہوتے ہیں اور بعض اوقات مصلحت کے تحت جو ہے وہ کرنا پڑ جاتا ہے معاہدہ. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب جنگ ہوتی ہے دو ممالک، یہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے. دوسرا پوائنٹ آف ویو میں آپ کو دے رہا ہوں کہ جب دو ممالک کے درمیان جنگ ہوتی ہے تو دونوں طرف کے بہت سے فوجی مارے جاتے ہیں. لیکن جب جنگ بندی ہوتی ہے تو مخالف ملک جو ہے وہ ان لوگوں کا خون بہا تو ادا نہیں کرتا. دونوں طرف سے کیجولٹیز ہوتی ہیں، لیکن جنگ بندی جب ہو جاتی ہے تو دونوں ایک دوسرے کے جو کیجولٹیز ہیں، جو لوگ ان کے مارے گئے ہیں، ان کا خون بہا نہیں ادا کرتے. دو سٹیٹس کے درمیان معاہدہ ہو جاتا ہے. ان انڈیویجولز کا سٹیٹ خود خیال رکھتی ہے جو شہید ہوتے ہیں، جو مارے جاتے ہیں ان دا لائن آف ڈیوٹی. تو وہ سٹیٹ خود خیال رکھتی ہے اپنے شہیدوں کا، اور اپنے جنہوں نے جان دی ہوتی ہے ان کو میڈلز دیے جاتے ہیں، ان کو اور مراحت ان کی فیملیز کو دی جاتی ہیں. اسی طرح میں سمجھتا ہوں پولیس میں بھی ان دا لائن آف ڈیوٹی جو لوگ شہید ہوتے ہیں یا جو لوگ زخمی ہوتے ہیں ان کا گورنمنٹ خیال رکھتی ہے، سٹیٹ خیال رکھتی ہے. ہم نے خود کئی دفعہ ایسے واقعات ہوئے ہیں اور ہم نے بہت لک آفٹر کیا اپنی فورس کو. اور لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کا خیال نہیں رکھا جاتا یا ان سے نہیں پوچھا جاتا. وہ ظاہر نہیں ہونا چاہیے. جی جناب، آگے چلتے ہیں ہم. محمد اسلم صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں تو اپنا مائک آن کیجیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. وعلیکم السلام. بالکل سر، میں پریزنٹ ہوں. اور سر سوال کوئی نہیں ہے سر، اچھا سیشن چل رہا ہے سر. پلیز کنٹینیو سر. تھینک یو سر.
چلیں تھینک یو، بہت شکریہ. ہم اپنا سیشن سٹارٹ کرتے ہیں جی. آج جو ہم ٹاپک سبجیکٹ جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے خودکشی کی تشخیص اور مداخلت، یعنی سوئسائڈ انٹرونشن. کہ آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے، سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کیسے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کوئی شخص خودکشی کرنے جا رہا ہے، اور اگر ہم یہ اسیسمنٹ یا یہ تشخیص کر لیتے ہیں کہ کوئی شخص خودکشی کی طرف مائل ہے، تو پھر ہم نے اس میں کیسے مداخلت کرنی ہے، کیسے انٹروین کرنا ہے. مذاکرات کاروں کے لیے خودکشی مداخلت کیوں؟ کیونکہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جو کہیں بھی کبھی بھی ہو سکتا ہے، ایسا کوئی کرائسس کریٹ ہو جائے اور مذاکرات کار یا نیگوشیٹر جو ہے وہ اس کو اس میں مداخلت کرنی پڑے. سو اس لیے اس فیلڈ سے آگاہی بہت ضروری ہے. بحران کے مذاکرات کاروں سے اکثر خودکشی کے حالات میں مداخلت کرنے کو کہا جاتا ہے. یا غمالی نہ ہونے والے حالات عموماً خودکشی کے حالات میں تبدیل ہو جاتے ہیں. یعنی جس میں کوئی یرغمال نہیں ہے. دو طرح کی سچویشنز ہو سکتی ہیں کہ ایک شخص ہے وہ اپنے آپ کو بھی مارنا چاہتا ہے اور کسی دوسرے شخص کو بھی مارنا چاہتا ہے، تو پھر وہ اس کو یرغمال بنا سکتا ہے دوسرے شخص کو. لیکن عام طور پہ یرغمالی جو سچویشن ہوتی ہے عام طور پہ اس میں خودکشی کے جو ہے چانسز بہت کم ہوتے ہیں. عموماً وہ یرغمال کی یا ہاسٹیج کی جان کو خطرہ تو ہوتا ہے، لیکن جو ہاسٹیج ٹیکر ہے عام طور پہ وہ خودکشی کی طرف مائل نہیں ہوتا. لیکن چند ایکسیپشنل حالات میں ایسا ممکن ہے کہ وہ اپنی بھی جان لے لے اور یرغمالی کی بھی جان لے لے. تو عام طور پہ یہ جو بیریکیڈڈ ٹریپڈ کرمنلز ہوتے ہیں وہ ایک شخص ہے جس کو ایک کرمنل ہے جس کو پتہ ہے 100% پتہ ہے کہ پولیس جو ہے وہ اس نے مجھے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے. یہ بار عموماً ہمارے ہاں یہ بیریکیڈڈ والے واقعات کم ہوتے ہیں، یہ باہر کے ملکوں میں زیادہ ہوتے ہیں. تو لیکن مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، میں کھارا در میں اے ایس پی تھا اس وقت. تو ایک شخص وہ ذہنی توازن اس کا ٹھیک نہیں تھا، اور وہ پہلے بھی کوئی اسی طرح کو وائلنٹ حرکت کر چکا تھا. ایک آدھ دفعہ پہلے جیل بھی جا چکا تھا، پاگل خانے بھی جا چکا تھا. اور کھارا در کا بڑا، اگر کراچی میں لوگوں نے دیکھا ہو تو بڑا وہاں ڈینسلی پاپولیٹڈ ایریا ہے، بازار ہیں. تو ایک دن اس کے دماغ میں کچھ خلل واقع ہوا اور اس نے اس کے بھائی کی پستول تھی پڑی ہوئی. اس شخص کی اپنی عمر بھی تقریباً کوئی 50 کے لگ بھگ ہوگی. وہ اپنے بھائی کی پستول لے کر نیچے آیا بازار میں اور اس نے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی، اور اس کے نتیجے میں 4 لوگ جو ہیں وہ مارے گئے اور 3-4 زخمی بھی ہوئے. اب یہ ایک ایسی سچویشن تھی جسے وہی بیریکیٹڈ کہ اس کو پوری طرح بیریکیڈ کرنا پڑا، پھر ڈس آرم کرنا پڑا، پھر اس کو آپریٹ، کیونکہ اس کے ساتھ زیادہ ڈائیلاگ بھی پاسبل نہیں تھا اور جانی نقصان آلریڈی وہ کر چکا تھا لوگوں کا. تو یہ بھی حالات ہو سکتے ہیں. اب ایسے شخص سے یہ بھی امید جا سکتی ہے کہ وہ اپنے آپ خود بھی خودکشی کر لے، بیکاز اس نے جن لوگوں کو کا قتل کیا اس کو نہیں پتا کہ اس نے کیوں کیا، اور نہ ہی ان سے اس کی کوئی دشمنی تھی. بس جو بھی سامنے آیا اس نے اس کو گولی مار دی. تو ایسا شخص بھی اپنے آپ کو خودکشی کی طرف لے جا سکتا ہے. سوئسائڈ انٹرونشن از ڈفرنٹ دین ہاسٹیج نیگوسیشن. اصل بات جو سمجھنے کی یہ ہے کہ خودکشی میں پہلے ہم نے کرائسس انٹرونشن یعنی بحران میں مداخلت کے حوالے سے اوور آل ہم نے اس کے اصولوں کے بارے میں اور پریکٹسز کے بارے میں جانا ہے. لیکن خودکشی میں مداخلت جو ہے وہ اوور آل ہاسٹیج نیگوسیشن سے تھوڑی سی ڈفرنٹ ہے، کیونکہ اس سچویشن میں یہ اور بھی زیادہ سینسٹیو ہے. دوسری ہاسٹیج سچویشن میں تو وہ کسی مقصد کے تحت، کسی پرپز کے تحت، چاہے وہ جذباتی مقصد ہے یا چاہے وہ کوئی عقلی مقصد ہے، ویل پلانڈ ہے یا ال پلانڈ ہے یا ناٹ پلانڈ ہے، لیکن بہرحال کے ایک پرپز کے تحت وہ ہاسٹیج اس نے بنایا ہوتا ہے. اگر وہ مقصد حل ہو جائے تو وہ ہاسٹیج کو چھوڑنے پر بھی تیار ہوتا ہے. لیکن اس سچویشن میں جب آپ سوئسائڈ انٹرونشن کر رہے ہوتے ہیں تو ان موسٹ کیسز لوگوں نے اپنے آپ ہی کو ہاسٹیج بنایا ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں یا وہ دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ختم کر دیں گے. تو اس لیے اس پہلو کو ذرا ایک ڈفرینٹ اینگل سے دیکھنا پڑتا ہے. اس میں کمیونیکیشن بھی آپ کو ایک ڈفرینٹ انداز میں کرنی پڑتی ہے اور انتہائی محتاط طریقے سے تمام آپریشن کو کنڈکٹ کرنا ہوتا ہے. نیکسٹ سلائیڈ.
خودکشی کیا ہے؟ رویے کی ایک صورت ہے جو کسی مسئلے سے نمٹنے کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے، کسی مقصد تک مستقبل مقابلہ کرنے کا طریقہ، اس کو انگریزی میں گول اورینٹڈ کوپنگ میتھڈ کہہ سکتے ہیں، قابو پانے کا ایک طریقہ، یا توجہ حاصل کرنے کا ایک طریقہ، یا بدلہ لینے کا ایک طریقہ، یعنی انتقام لینے کا ایک طریقہ۔ یہ مختلف سینیریوز یا سچویشنز یا وجوہات ہو سکتی ہیں خودکشی کی طرف، جو کسی بھی اقدام خودکشی کے پیچھے یہ عوامل کار فرما ہو سکتے ہیں۔ نیکسٹ سلائیڈ۔ سیلف انفلکٹڈ ڈیتھ دیٹ از انٹینشنل رادر دین ایکسیڈنٹل، یہ اس کی خودکشی کی ڈیفینیشن ہے کہ اگر آپ خودکشی کو ڈیفائن کرنا چاہیں تو خود زدہ موت یعنی سیلف انفلکٹڈ موت ہے، جو کسی حادثے کے نتیجے میں نہیں ہوتی بلکہ جان بوجھ کر اپنی جان لی جاتی ہے۔ اس کو ہم سوئسائڈ کہتے ہیں۔ اس میں مخصوص عمل اور ارادہ یہ دونوں میٹر کرتے ہیں۔ ارادے کے بارے میں آپ نے جب سیکشن 302 پڑھا ہوگا تو آپ نے اس کو یہ بھی پڑھا ہوگا کہ منظریہ گلٹی مائنڈ یعنی ارادہ اس میں بہت اہم ہوتا ہے، جسے ہم قتل عمد کہتے ہیں، کہ جب جان بوجھ کر پلان ارادتاً کسی کی جان لی جاتی ہے تو وہ سب سے زیادہ گھنونا قتل شمار کیا جاتا ہے، اور اگر اس میں ارادہ نہ ہو تو پھر وہ سیکشن بھی بدل جاتا ہے، گریوٹی آف آفینس بھی بدل جاتی ہے۔ تو یہاں اسی لیے خودکشی میں بھی اصل چیز جو ہے وہ ایک مخصوص عمل ہے پلس اس کے ساتھ اس کا ارادہ ہے۔ کمپلیکس ہیومن بیہیویئر ہے، سائیکولوجیکل، سوشولوجیکل اور بایولوجیکل، یعنی یہ سب پہلو جو ہیں یہ سب مل کے خودکشی کی سچویشن کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ نیکسٹ سلائیڈ۔ عام طور پہ مفروضات یا غلط فہمیاں، مفروضات جو ہم خودکشی کے بارے میں عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کسی فرد سے اس کے خودکشی کے ارادوں کے متعلق دریافت کرتے ہیں تو آپ اس کو خودکشی پر مائل کر رہے ہیں۔ یہ تھوڑی سی یہاں ٹرانسلیشن میں پرابلم ہے کہ اگر آپ عموماً سمجھا یہ جاتا ہے کہ اگر کسی سے ہم پوچھتے ہیں کہ بھئی تم خودکشی کرنے کا ارادہ رکھتے ہو تو ہم اس کو خودکشی کی ترغیب دے رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ جو کمیونیکیشن ٹیکنیکس ہیں سوئسائڈ انٹرونشن کی، اس میں تو ہمیں بتایا گیا ہے کہ جو شخص ایسا ارادہ رکھتا ہو یا اس پہ ایسا کوئی ہمیں شک ہو کہ اس کو وہ ایسا کوئی کام کرنے جا رہا ہے تو اس سے ضرور اس کے متعلق دریافت کرنا چاہیے۔ عام طور پہ ہم ایسے شخص سے یہ بات کرنے سے گریز کرتے ہیں، جبکہ آپ کو یہ بات کلیئرلی پوچھنی چاہیے۔ کسی فرد کو خود کو مارنے کی ترغیب دینا یعنی suicidal person rarely یعنی you will encourage the person to، یہ پہلے دو جملوں بیسیکلی نا جی اس کی وہ ٹھیک کر لیجئے گا بعد میں، مقصد وہی ہے کہنے کا کہ آپ اس سے ضرور بات کر سکتے ہیں۔ یہ پھر یہ ایک مفروضہ ہے کہ سوئسائڈل جو خودکشی کرنے والے جو افراد ہیں وہ کبھی طبی امداد حاصل نہیں کرتے یا کبھی کبھار ہی طبی امداد حاصل کرتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اگر خودکشی کرنا چاہ رہا ہے تو وہ اس کو کسی میڈیکل اٹینشن کی ضرورت نہ ہو یا وہ مانگے نہ۔ تو یہ بالکل پاسبل ہے کہ جو خودکشی کرنے جا رہا ہے شخص وہ میڈیکل اٹینشن طلب کر سکتا ہے، طبی امداد حاصل آپ سے طلب کر سکتا ہے۔ اس سے یہ اندازہ نہیں لگانا چاہیے کہ وہ خودکشی کا ارادہ ترک کر چکا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ خودکشی کا ارادہ اس کا ہو لیکن اس کے لیے خاص اس نے وقت مخصوص کیا ہو، اور اس وقت تک اس نے خودکشی نہیں کرنی، لیکن اس وقت سے پہلے اگر فرض کریں اسے کوئی درد ہے، تکلیف ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ شاید اپنے مقررہ وقت سے پہلے مرنا بھی نہیں چاہتا، تو پھر وہ مانگ سکتا ہے آپ سے میڈیکل اٹینشن۔ پھر ایک اور مفروضہ یہ ہے کہ پیشہ ور افراد خود کو نہیں مارتے، یعنی جو پروفیشنل ہوتے ہیں کلرز یا ہاسٹیج ٹیکرز، یہ بھی ایک غلط فہمی ہے۔ اینڈ ممکن ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی بوجھ کی وجہ سے یا کسی اور نفسیاتی، وہ بھی ایک نفسیاتی کیفیت کا شکار ہو سکتے ہیں اور وہ بھی اپنے آپ کو مار سکتے ہیں۔ پھر ایک غلط مفروضہ یہ ہے کہ جب ڈپریشن ختم ہو جائے تو خودکشی کا کوئی خطرہ نہیں رہتا، یعنی یہ بالکل پاسبل ہے کہ ایک شخص ڈپریشن سے گزر رہا ہے، اس کا ڈپریشن ٹھیک ہو گیا ہے لیکن
اس کے دوبارہ ڈپریشن اس پر اٹیک ڈپریشن کا ہو سکتا ہے اور دوبارہ سوئسائڈل تھاٹس اس کے ذہن میں آ سکتی ہیں. سو اس لیے یہ اپنا ذہن کو تسلی نہیں دینی چاہیے کہ اگر ایک شخص نے ایک دفعہ خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کا پھر ڈپریشن ٹھیک ہو گیا ہے تو یہ فرض نہیں کرنا چاہیے کہ آئندہ وہ یہ نہیں کرے گا. ہمیں محتاط رہنا چاہیے. خودکشی ایک بے ساختہ اور برجستہ سرگرمی ہے جو بغیر وارننگ کے ہوتی ہے. یہ بھی ایک غلط مفروضہ ہے کہ یکدم کوئی شخص خودکشی پہ مائل ہو جاتا ہے. ہمیشہ خودکشی کے پیچھے ایک پورا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، اس کے حالات ہوتے ہیں، اس کی ذہنی کیفیت ہوتی ہے اور وہ کوئی نہ کوئی سائن ضرور دے رہا ہوتا ہے. ایسا شخص جو خودکشی کرنے، وہ آگے اس کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے، جو بھی شخص خودکشی کرنے جا رہا ہے وہ ضرور کوئی نہ کوئی اشارہ یا کوئی کلو ایسا دیتا ہے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو، فیملی کے لوگوں کو یا قریبی دوستوں کو یا پروفیشنل سرکل میں، کہ جس سے شک ہو سکتا ہے کہ یہ شخص خودکشی کرنے جا رہا ہے. رسک فیکٹرز جو ہیں سوئسائڈ کے، خودکشی کے رسک فیکٹرز کون کون سے ہیں، یعنی کس سچویشن میں سوئسائڈ کا خدشہ زیادہ ہے. یہ کچھ عوامل بتائے گئے ہیں، جیسے نا امیدی، بے بسی، کم خود اعتمادی اور جرم کے احساسات. کوئی حالیہ نقصان اس کا ہو سکتا ہے، گزشتہ خودکشی کی کوششیں، موت یا خودکشی کے متعلق گفتگو کرنا، خودکشی کا منصوبہ بنانا، یا کسی ذہنی بیماری کا جو ہے وہ انکشاف ہونا کہ یہ شخص ذہنی طور پہ نارمل نہیں ہے. اور اس کے علاوہ شراب یا اور دیگر منشیات کا استعمال کرنا اور آئسولیشن میں رہنا، یعنی معاشرے سے کٹ کے رہنا. یہ سب وہ سائنز ہیں، یہ سب وہ عوامل ہیں، نشانیاں ہیں کہ یہ شخص خودکشی کرنے کے اس کے چانسز زیادہ ہیں، کہ یہ شخص جو اس کرائسس سچویشن میں ہے، اگر یہ ان میں سے کوئی بیک گراؤنڈ اس کا ہے یا کوئی فیکٹر اس پہ اپلائی ہوتا ہے تو پھر زیادہ چانس ہے اس بات کا کہ وہ خودکشی کرے گا. یہ جاننا اس لیے ضروری ہے کیونکہ آپ اسیسمنٹ ہر سچویشن میں جب آپ کام شروع کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلا کام آپ اسیسمنٹ کا کرتے ہیں، سچویشن کی اسیسمنٹ کرتے ہیں کہ کیا یہ ایک خودکشی کا کیس ہے یا نہیں ہے. کیونکہ عین ممکن ہے کہ وہ خودکشی نہ کرنا چاہ رہا ہو، صرف اٹینشن لینا چاہ رہا ہو یا اس کا کوئی اور پرپس ہو. نیکسٹ سلائیڈ. خودکشی کا رویہ جو ہے، جیسے میں نے پہلے کہا، مینیپولیٹو بھی ہو سکتا ہے. یعنی ضروری نہیں ہے کہ وہ خودکشی کی طرف ہی لے کر جائے، وہ مینیپولیٹو بھی ہو سکتا ہے، یعنی وہ دھوکہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی فائدہ حاصل کرنے کے لیے، کوئی تبدیلی لے کے آنے کے لیے، یا کسی احساس جرم کے تحت. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ آپ کو کسی احساس جرم میں مبتلا کرنا چاہ رہا ہو. تو یہ پھر اٹینشن سیکنگ، ایکٹنگ آؤٹ، ہائی ویزیبلٹی سوئسائڈ اٹیمپٹس ود ہائی انٹرونشن پوٹینشیل. تو جتنی ہائی ویزیبلٹی ہے اس کی، یعنی جتنا وہ اپنے آپ کو نمایاں کر رہا ہے اس معاملے میں، اس کے چانسز اس چیز کی زیادہ ہیں کہ وہ شاید خودکشی کرنا نہیں ہے، شہرت حاصل کرنا ہے. تو لہٰذا یا کوئی اپنا اور کام جو ہے وہ کرانا ہے، اس لیے وہ توجہ چاہتا ہے لوگوں کی اور مینیپولیٹ کرنا چاہ رہا ہے وہ شخص لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر کے. تو اس سچویشن میں عام طور پر چانسز کم ہوتے ہیں کہ یہ شخص خودکشی کرے گا. اگین ایکسیپشنل حالات ہو سکتے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ بہت اپنی موت کو گیلوینائز کرتے ہیں کہ میں بڑے شاندار طریقے سے دنیا چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں، تو وہ ایک بڑی ہائی پروفائل سوئسائڈ کمٹ کر بھی لیتے ہیں. لیکن وہ اب اگین اس کی ذہنی حالت اگر ایسی ہے کہ وہ شخص فیسینیٹڈ ہے ڈیتھ سے اور وہ ایک بہت ہائی پروفائل سوئسائڈ کمٹ کرتا ہے، یعنی کسی بہت اہم مقام پر جا کر ایسی جگہ کہ جہاں ساری دنیا دیکھے، تو یہ ایکسیپشنلی ایسے کیسز ہو سکتے ہیں کہ وہ اس کا مقصد یہ ہو کہ میری موت کو دنیا دیکھے. لیکن یہ اس پرسنٹیج بہت کم ہے ایسی. عام طور پہ جو لوگ توجہ طلبی کے لیے سوئسائڈ اٹیمپٹ کرتے ہیں ان کا مقصد سوئسائڈ کرنا نہیں ہوتا بلکہ توجہ حاصل کرنا ہوتا ہے یا کوئی اور اپنا مقصد حاصل کرنا ہوتا ہے. تو یہ آپ دیکھ لیں ایک
ڈائیگرام ہے کہ ایرو اس کے دو ڈفرنٹ اینڈز ہیں، یہ آپس میں مخالف سمتوں میں جا رہے ہیں. تو خودکشی موت کا ارادہ یا پہلے سے ہی موت، اور ہیرا پھیری کرنے والا یا مینیپولیٹو جسے آپ کہہ لیں سوئسائڈ اٹیمپٹر جو ہے، وہ ایک دوسرے سے ایکچولی پولز اپارٹ ہیں. سو آپ نے اسیسمنٹ یہ کرنی ہے، ایکچوئل آپ کا کام یہی ہے کہ یہ جاننا کہ کیا یہ شخص واقعی خودکشی کی طرف جا رہا ہے یا یہ دوسروں پر اثر انداز ہونے کا ارادہ رکھتا ہے. یہ دونوں مخالف سمتوں میں. سو اگر اس کا آپ اسیسمنٹ آپ کر لیتے ہیں کہ دوسروں پر اثر انداز ہونے کا ارادہ رکھتا ہے، تو اس صورت میں آپ زیادہ کمفرٹیبلی یا زیادہ کانفیڈنس کے ساتھ اس کے ساتھ ڈیل کر، یا زیادہ فرملی اس سے ڈیل کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ شخص خودکشی کی طرف جا رہا ہے، تو پھر آپ بہت محتاط رہ کے اور ایس او پیز کے عین مطابق اور بغیر اسے فردر ڈسٹرب کیے ہوئے آپ نے اس سے بات چیت کرنی ہے، اور کوئی بھی فرم ایکشن اس کے خلاف نہیں لینا، کیونکہ اس میں بہت زیادہ چانس ہے کہ وہ اپنی جان لے لے. نیکسٹ سلائیڈ. رسک اسیسمنٹ یعنی خطرے کی تشخیص. آپ نے تشخیص کیسے کرنی ہے؟ پہلے بھی ہم کرائسس انٹرونشن میں بھی یہ ٹاپک پڑھ چکے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے اسیسمنٹ کرنی ہے کہ یہ خطرے کا لیول کیا ہے. سب سے پہلے تو لیتھیلٹی یا مہلکیت، سب سے امپورٹنٹ فیکٹر جو ہے، نمبر 1 فیکٹر، وہ ہے لیتھیلٹی. کرنٹ اسپیسیفک پلان، ٹائپس آف مین، پروبیبلٹی آف انٹرونشن، ان ساری چیزوں کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے کہ یہ اس کا منصوبہ جو ہے وہ کیا ہے، کون کس قسم کے ذرائع وہ اختیار کر رہا ہے، اور اس میں کس حد تک مداخلت کا امکان ہے، کہ کس حد تک چانسز ہیں. یہ ساری آپ کی اسیسمنٹ کا پروسیس ہے. یہ ساری معلومات آپ نے اکٹھی کرنی ہے، اور پھر آپ یہ کسی نتیجے پہ پہنچ پائیں گے کہ آیا اس سچویشن میں رسک فیکٹر کتنا ہے. پھر اس کی ماضی کی گزشتہ کوششیں، تفصیلات، تیزی کرنے والے عوامل، مداخلت. تیزی کرنے والے عوامل سے مراد یہ ہے کہ جو سچویشن کو ایگریویٹ، بگاڑ سکتے ہیں، یعنی سچویشن کو خرابی کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. وہ عوامل کون سے ہو سکتے ہیں، ان سب کی آپ نے تشخیص کرنی ہے. پھر اس کا سپورٹ سسٹم، یعنی اس کی فیملی، اس کا سرکل آف فرینڈز، سوشل سرکل، پھر اس کے نجی مسائل اور اس کی انکم وغیرہ جو ہیں، اس کے وسائل، اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں. یہ سب معلومات حاصل کرنا بڑا ضروری ہے، اور جلد از جلد ٹائم ضائع کیے بغیر حاصل کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے، تاکہ ان سب حالات کو آپ سامنے رکھ کے نتیجے پہ پہنچ سکے کہ آیا یہ واقعی ایک سوئسائڈ کا کیس ہے یا ایک مینیپولیشن کا کیس ہے. انٹینٹ موٹیویشن یعنی ارادے کی ترغیب، یعنی موٹیویشن کیا ہے، اس کی ارادہ کیا ہے، اس کے پیچھے یہ سب کرنے کے پیچھے اس کے ارادے کی موٹیویشن کیا ہے. کیا وہ جوڑ توڑ کا رویہ ہے یا مینیپولیٹو بیہیویئر ہے، یا وہ طاقت اور کنٹرول حاصل کرنا چاہ رہا ہے، یا اس میں کس حد تک امکان ہے پروبیبلٹی کا، انٹرونشن کا، کہ اس میں مداخلت کی جا سکے. اس کے علاوہ اگر اس نے اس وقت الکوہل یا کسی بھی اور ڈرگ کا استعمال کیا ہے، تو وہ بھی اگر آپ کے نالج میں ہو بات، تو بہت بہتر ہے کہ تاکہ آپ اس کی ذہنی کیفیت کا اندازہ لگا سکیں. تو یہ تمام معلومات جو ہے آپ کو اکٹھی کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ فیکٹرز سامنے رکھتے ہوئے آپ کو یہ اندازہ لگانا ہے کہ یہ تیر کے رائٹ طرف جا رہے ہیں یا لیفٹ طرف. لیفٹ از سوئسائڈ اور رائٹ سائڈ جو ہے مینیپولیشن ہے، یا سم ویئر ان بٹوین ہے. یہ جو سب سے مشکل کیسز ہوتے ہیں ہینڈل کرنے، وہ ذہنی مریضوں کے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ یہ جو آپ نے ایرو والی ڈائیگرام دیکھی، وہ اس پہ پینڈولم کی طرح موو کرتے رہتے ہیں. وہ کبھی سوئسائڈ کی طرف جاتے ہیں، کبھی وہ مینیپولیشن کی طرف جاتے ہیں. جو ذہنی مریض لوگ ہیں، یہ کیونکہ ان کا پرپس نہیں ہے، ان کے یہ دماغ کا خلل ہے، فیسینیشن ہے ان کی. سو وہ سب سے خطرناک ہے کہ وہ عین ممکن ہے کہ وہ شہرت بھی حاصل یا توجہ حاصل کرنا چاہ رہا ہو، لیکن تھوڑی دیر بعد وہ واقعی سوئسائڈ کی طرف موو کرنا شروع کرتے. لیکن اگین یہ بہت ہی ایکسیپشنل کیسز میں ہوتا ہے. نیکسٹ سلائیڈ.
براہ راست اور راستہ زبانی اشاریہ، یعنی یہ چند ایک جملے ہیں جو آپ ہو سکتا ہے جو سوئسائڈ اٹیمپٹ کرنے والا شخص ہے وہ یہ جملے بولے اور جن سے آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ شخص خودکشی کی طرف بڑھ رہا ہے. جیسے تمہیں میرا ساتھ زیادہ دیر برداشت نہیں کرنا پڑے گا، میں اپنا مسئلہ اپنے طریقے سے حل کر لوں گا. یہ چند ایک یا وہ میرے بغیر ہی ٹھیک رہیں گے. نیکسٹ سلائیڈ. میری تمام مشکلات جلد ختم ہو جائیں گی، کاش میں مر جاتا، وغیرہ وغیرہ. ماضی کے دور میں کمیونیکیشن پر مبنی یا گویا متعلقہ افراد کو الوداع کہہ رہا ہے، جا رہا ہے، یا زبانی وصیت، زبانی مرضی نہیں ہے، یہ زبانی وصیت ہے، یا اپنی کسی کو وہ وصیت سنا رہا ہے، یا کسی دوست سے اس نے ایسی بات کی ہے کہ بھائی میرے بعد جو ہے وہ یہ کرنا، یا فلاں کو یہ کہنا، یا فلاں کو وہ چیز دے دینا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اب یہ وہ تمام ایسے جملے ہیں، فکرے ہیں کہ اگر یہ کوئی شخص بول رہا ہے تو ہو سکتا ہے ابھی وہ کھل کے بات نہ کر رہا ہو، لیکن عین ممکن ہے کہ وہ یہ ارادہ رکھتا ہو کہ وہ خودکشی کرے. تو لہٰذا اس سچویشن میں بھی آپ کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے. نیکسٹ سلائیڈ. وہ تو زبانی اشاریے تھے، یہ طرز عمل کے اشاریے ہیں. یعنی وہ اگر ایسے جملے یا فکرے بول رہا ہے تو ممکن ہے وہ خودکشی کے بارے میں سوچ رہا ہو، اور اگر یہ طرز عمل وہ اختیار کرتا ہے تو آپ کو جان لینا چاہیے کہ یہ شخص شاید خودکشی کے بارے میں سوچ رہا ہے. اس میں مثلاً اپنی نجی اشیاء لوگوں کو دینا، معاملات کو ترتیب دینا کہ بھئی جانے سے پہلے جیسے انسان کہتا ہے کہ میں قرضے بھی اتار دوں، کسی کا لینا دینا ہے وہ بھی ختم کر دوں، اور کوئی اگر وہ زندگی میں کچھ چیزیں اپنے ہوتے ہوئے سیٹل کرنا چاہتا ہے تو معاملات کو اگر وہ سیٹل کر رہا ہے، یا پھر وہ نوٹ لکھ رہا ہے کوئی اور وہ کسی کو کوئی پڑھ لیتا ہے ایسا نوٹ کہ جس میں وہ اپنے موت کے بعد کی چیزوں کا ذکر کر رہا ہے، یا ہو سکتا ہے وہ ایک وصیت لکھ رہا ہو. اس کے علاوہ ایسا شخص جو عام طور پہ اپنے ہتھیاروں کو چیک نہیں کرتا، لیکن اچانک وہ جو ہے گھر والے دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے ہتھیار جو ہیں ان کو چیک کر رہا ہے اور اس کی پریکٹس بھی کر رہا ہے، یا عام طور پہ وہ ایسی بھی جیسچر ہوتا ہے کہ جو سوئسائڈل تھاٹس جس شخص کے اندر ہوتی ہیں وہ اپنا ویپن عموماً اپنے سینے یا سر پہ رکھتا ہے، جسٹ ایک فیلنگ لینے کے لیے کہ جب میں یہ کام کروں گا تو مجھے کیسا فیل ہوگا. تو کیونکہ اس کے ذہن میں ایک چیز چل رہی ہوتی، تو یہ اگر کسی کے نوٹس میں ایسی چیز آئے تو اس کو ضرور الرٹ ہو جانا چاہیے کہ وہ اپنے ویپنز کو ٹیسٹ کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی ایسا ارادہ ہو. اس کے علاوہ کسی شخص کی سلو سپیچ اور موومنٹ، جب وہ انتہائی سلو سپیچ اور یعنی سست روی سے بولتا ہے یا سست روی سے موو کرتا ہے، حرکت کرتا ہے، تو یہ بھی ایک نشانی ہے کہ اس شخص کی سوچ کا پروسیس سلو ہو چکا ہے، سست ہو چکا ہے، اور اس شخص کا حرکات یعنی اس کی موومنٹس جو ہیں وہ بھی نتیجتاً کیونکہ اس کا تھنکنگ پروسیس سلو ہو چکا ہے اور وہ انڈیسائسونیس کا شکار ہو چکا ہے، تو ایک مینٹل کنفیوژن کا شکار ہو چکا ہے، تو پھر ایسی صورت میں بھی چانسز اس بات کے زیادہ ہیں. یہ ایک سائن ہے کہ اب وہ خودکشی کرنے جا رہا ہے یہ شخص. نیکسٹ سلائیڈ. موڈ میں تبدیلی، رونے کے زاویے تو نہیں کہیں گے، مطلب سپیلز جسے کہہ لیں، کرائنگ سپیلز ہوتے ہیں کہ ایک بندہ روتا ہے بہت، پھر وہ تھوڑی دیر رک جاتا ہے، پھر تھوڑی دیر بعد اس کو جیسے رونے کا ایک دورہ پڑتا ہے، یا اچانک کوئی شخص بہت خاموشی اختیار کر لیتا ہے، تو پھر بھی یہ بھی جو ہیں سائنس خطرناک ہیں. اس کے علاوہ وڈرال کیا ہوتا ہے؟ یہ واپسی ایکچولی صحیح ٹرانسلیشن نہیں ہوگا. جب نشہ کسی شخص کا، کسی آپ نے ہیروئن کے اگر ایڈکٹ کو دیکھا اور اس کا نشہ ٹوٹ رہا ہوتا ہے جب، تو پھر اس کا پورا جسم ٹوٹ رہا ہوتا ہے اور وہ عجیب ایک ہجانی سی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس لیے ہیروئن کے ایڈکٹس کو عام طور پہ جیلوں میں بھی جو ہے وہ میڈیکلی سپلائی کی جاتی ہے ہیروئن، کیونکہ وہ وڈرال کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو سکتی ہے یا وہ اپنے آپ کو مار سکتے ہیں. تو ایسا ایڈکٹ جس کو وڈرال سمٹمز ہو رہے ہوں، یعنی نشے کی طلب ہو رہی ہو شدید، تو ایسی سچویشن میں اس کے چانسز زیادہ ہیں کہ وہ اپنے آپ کو مار سکتا ہے. اس کے علاوہ ریکلیس بیہیویئر، کسی شخص کی لاپرواہ تو نہیں کہیں گے، یعنی ریش بیہیویئر،
انتہائی جذباتی رویہ میں سمجھتا ہوں یہ بھی اس چیز کی ایک نشانی ہو سکتی ہے کہ یہ شخص خودکشی کی طرف بڑھ رہا ہے. نیکسٹ سلائیڈ جی. اسائنمنٹ آپ ایکسپلین کر دیجئے عابد صاحب. جی سر آپ سب کو آواز آ رہی ہوگی ہوپفلی. سو اسائنمنٹ پہ جانے کا طریقہ تو آپ کو پتہ ہے, adult.com.pk پہ آپ جا سکتے ہیں. یہ کیس اسٹڈی دے رکھی ہے, اس کے بارے میں کچھ آپ کو انفارمیشن فراہم کرنی ہے کہ اس میں سب سے پہلی بات جو کیس اسٹڈی میں آپ کو بیان کرنی ہے اس کو پڑھ کے وہی کرنی ہے. خودکشی کی مداخلت کے لیے خطرے کی اس کیس اسٹڈی کے لیے تشخیص کریں کہ کیا خطرے کی نوعیت کیا ہے اور کس طریقے سے خطرے کا تعین کیا جا سکتا ہے. دوسرا, بہتر منصوبہ بندی کے اقدامات کی فہرست بنائیں کہ آپ نے اس کو کیسے جو ہے اس کے لیے منصوبہ بندی جو ہے اس میں کون کون سے اقدامات ہونے چاہیے, اور جو آپ کے الٹیمیٹ گولز ہیں اس کی نشاندہی کریں کہ آپ کے گولز اس میں کیا ہونے چاہیے. تو ایک چھوٹی سی آپ کی کیس اسٹڈی ہے جس میں جو ہے انجینئرنگ یونیورسٹی کے طالب علم ایس جے کے بارے میں ہے کہ وہ یونیورسٹی میں جو ہے خود کو گولی مارنے کی کوشش کر رہا ہے اور ایک پستول ہے اس کے پاس. سو ایک پولیس آفیسر نے اس کو کیونکہ پستول کے ساتھ دیکھا اور اس نے 15 یعنی کہ ایمرجنسی پولیس کو فون کیا, جو جائے وقوع پر پہنچی اور جائے وقوع سے منسلک مرکزی سڑک پر بہت سے دوسرے طلبہ اور دیگر راہگیر بھی شامل تھے. پولیس کو ایز ڈے جو کہ وہ طالب علم تھا اس کے ساتھی طالب علم سے پہلی معلومات یہ ملی کہ اسے اس کے اساتذہ یعنی اس کے ٹیچرز نے تنگ کیا ہے. پولیس نے پہلے طالب علم کے والد کو طلب کیا. ایس ڈی کے والد نے پولیس کو بتایا کہ اس نے 2 دن پہلے یونیورسٹی انتظامیہ سے بات کی, جس انتظامیہ نے اس کے والد کو بتایا کہ اس کی بیٹی کی پڑھائی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. انہوں نے اس سے یہ بھی کہا کہ ایس ڈی کو گھر جانا چاہیے اور پڑھائی سے وقفہ لینا چاہیے. طالب علم نے جب پولیس کو دیکھا تو وہ چیخ پکار پر اتر آیا اور گولی چلانے کی دھمکیاں دینے لگا. وہ اپنی پستول بھی زور زور سے لہرا رہا تھا. تو دس از دا کیس اسٹڈی. یہ آپ کے کیا نام adult.com.pk پہ یہ آپ کو اویلیبل بھی ہے, مطلب وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو ایک سے زیادہ دفعہ جتنی دفعہ آپ چاہیں پڑھ سکتے ہیں. اور اس کے یہ چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں کہ آپ منصوبہ بندی کے بارے میں بتا دیں, اس کے جو آپ کی جو منصوبہ بندی سے آپ کے اقدامات ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں اور اقدامات سے آپ کو رزلٹ کیا حاصل کرنا ہے وہ کیا ہو سکتا ہے. اوور ٹو یو سر. تھینک یو عابد صاحب. آگے چلیے اگلی سلائیڈ پہ. سوئسائڈ بائی اے کاپ یعنی پولیس اہلکار کی خودکشی, یہ ہمارے لیے بہت ہی ایک میں سمجھتا ہوں اہم اور سینسٹیو مسئلہ ہے. دنیا بھر میں پولیس فورسز میں پولیس کے جو آفیسرز ہیں خودکشی کی ایک شرح ایک ریشو ہر پولیس فورس کے اندر موجود ہے. کہیں پہ زیادہ ہے کہیں پہ کم ہے. پولیس کا ہمارا کام ہی ایسا ہے کہ کئی ایسے عوامل ہمارے اوپر کار فرما ہوتے ہیں کہ جس میں ہمارا رسک بڑھ جاتا ہے سوئسائڈ کا. ہمیں جس طرح کے معاملات سے ڈیل کرنا پڑتا ہے اس میں ظاہر ہے کہ ہم بہت سارے ایسے مناظر بھی دیکھتے ہیں, بہت سارے ایسے ایکسپیرینسز سے گزرتے ہیں جو مینٹلی شاکنگ ہوتے ہیں ایک عام آدمی کے لیے. لیکن چونکہ ہم پروفیشنلز ہیں, ہم پولیس والے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا. ہم دھماکے کے بعد لاشیں دیکھتے ہیں, ٹکڑے اٹھاتے ہیں. اس کے علاوہ ریپ کے اور نہ جانے کون کون سے معاملات جو ہیں وہ تمام معاشرے کی برائیاں اور گند سمیٹتے ہیں. تو وہ کرتے کرتے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری شخصیت کے اوپر ان چیزوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا. لیکن سچ یہ ہے کہ یہ تمام واقعات ہماری شخصیت پر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں, ہمیں اس کا علم نہیں ہوتا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں خاص طور پہ ایک پولیس افسر کو سال میں ضرور ایک دفعہ اپنا نفسیاتی معائنہ خود سے کرانا چاہیے. اپنے آپ کسی جسے کہہ لیں جاننے والے نفسیات دان سے کروا لیں, لیکن کسی کوالیفائڈ پروفیشنل سے سال میں ایک دفعہ ضرور اپنا نفسیاتی معائنہ ہم سب کو کرانا چاہیے. ویسے گورنمنٹ کے رولز کے مطابق ہمیں سب کو کرانا چاہیے. وی آر باؤنڈ ٹو ڈو دیٹ کہ ہم اپنا فزیکل اور نفسیاتی دونوں میڈیکل جو ہے وہ معائنہ ہر سال ہمیں کرانا چاہیے. ایز پر رولز ہم باؤنڈ ہیں. لیکن ہم عام طور پہ وہ فزیکل اپنا ایگزامینیشن تو کرا لیتے ہیں لیکن کبھی اپنا نفسیاتی ہم ایگزامینیشن نہیں کراتے, کیونکہ ہمیں شاید اس کو برا سمجھتے ہیں کہ یار میں کوئی پاگل ہوں کہ میں نفسیات دان کے پاس جاؤں. ایسی بات نہیں ہے.
میں سمجھتا ہوں ہم میں سے ہر شخص کے کچھ نہ کچھ نفسیاتی مسائل ہیں، اور کہیں کیونکہ نفسیاتی مسائل اگر آپ کو سمجھ میں آ سکتے تو پھر پروفیشنلز کی کیا ضرورت تھی؟ جیسے بیماریاں آپ کو محسوس تو ہو جاتی ہیں لیکن علاج ڈاکٹر ہی کرتا ہے. نفسیاتی مسائل میں ایشو یہ ہے کہ وہ آپ کو کبھی کبھار محسوس بھی نہیں ہوتے، آپ کے ارد گرد کے لوگوں کو محسوس ہو رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات آپ کو خود بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ مجھے کوئی ایسا نفسیاتی مسئلہ ہے. ڈپریشن ہو سکتا ہے، اس میں سوئسائڈل تھاٹس ہو سکتی ہیں، اس میں وائلنٹ تھاٹس ہو سکتی ہیں، کوئی ایسا غیر روایتی رویہ ہمارے اندر آ سکتا ہے جو آپ کہتے ہیں کہیں کہ بھئی یہ پہلے تو میرے ساتھ ایسے نہیں ہوتا تھا، یا میں ایسے فیل نہیں کرتا تھا. یا اسی طرح غصے کا زیادہ آنا جو ہے، بلڈ پریشر کا ہائی ہونا، یہ سب واقعہ یہ چیزیں ہمارے ساتھ ہو سکتی ہیں. اور چونکہ ہم بہت زیادہ ایکسپوزڈ ہوتے ہیں تمام ایسے واقعات کے ساتھ، تو اس میں چانسز ہمارے زیادہ ہوتے ہیں کہ جو ہے ہمارے پولیس والے خودکشی کی طرف مائل ہو جائیں. کچھ ایسے کیسز آپ کی نظر سے گزرے بھی ہوں گے. میں یہ چاہوں گا کہ ابھی ہم تھوڑا بریک لیں گے. بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو میں چاہوں گا کہ اگر آپ میں سے کوئی بھی کسی کے ایکسپیرینس میں ہو یا ذاتی تجربے میں کہ اس نے کسی پولیس آفیسر کو خودکشی کرتے دیکھا یا اقدام خودکشی کرتے دیکھا، بعد میں اسے بچا لیا گیا، کوئی اگر آپ کا اس حوالے سے کوئی ذاتی تجربہ ہے تو وہ ضرور ہم سے شیئر کریں. اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. حالانکہ تاریخی طور پر ایسے واقعات بہت زیادہ نہیں ہیں، یعنی پولیس کے اندر خودکشی کو بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن ایون دین ایک خاص ریشو موجود ہے ہر پولیس فورس کے اندر ان لوگوں کی جو خودکشی کر لیتے ہیں. اور اس لیے ان کے ہمیں وجوہات بھی جاننے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ بھی جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کوئی پولیس آفیسر خودکشی کی طرف مائل ہو گیا ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم اس کو خودکشی سے بچا سکیں. نیکسٹ سلائیڈ پہ جائیے گا. اگر ایک پولیس اہلکار جو ہے وہ خودکشی کی طرف مائل ہے تو اس کے اشاریے کیا ہیں، یعنی اس کی سائنز کیا ہیں کہ وہ اپنے محکمے سے مارے جانے کا مطالبہ کر سکتا ہے. بعض اوقات نوکری سے کوئی شخص اتنا تنگ ہوتا ہے اور وہ اپنے، آپ کو پتہ ہے پولیس میں 100 طرح کی جو ہیں ہمیں مصیبتوں کا سامنا ہوتا ہے، اوپر سے سزائیں بھی ملتی ہیں پولیس میں کافی، نوکری سے بھی فارغ کر دیا جاتا ہے، بےعزتی بھی ہوتی ہے. تو ہر طرح کا ظاہر ہے کہ ایک مشکل جاب ہے پولیس. تو ہو سکتا ہے کوئی شخص اتنا تنگ آ گیا ہو اپنے محکمے سے کہ وہ چاہتا ہو کہ اس کے محکمے کے ہاتھوں اس کی موت واقع ہو جائے. تو یہ اگر ایسی کوئی بات کرتا ہے یا ایسے کوئی سائن دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس بندے کی زندگی خطرے میں ہے. اس کے علاوہ he may set a deadline for his death. ہو سکتا ہے اس نے اپنی کوئی تاریخ سوچی ہو، کوئی وقت سوچا ہو کہ اس وقت میں نے اپنے آپ کو مارنا ہے. may have just killed a significant other، یعنی ہو سکتا ہے اس نے حال ہی میں کسی شخص کی اس کے ہاتھوں موت واقع ہو گئی ہو. پولیس انکاؤنٹرز میں لوگ مر جاتے ہیں، اس کا بھی ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ ہوتا ہے. اور وہ اسی طرح اگر وہ زبانی کسی کو اپنی وصیت اس نے بیان کیا، یہ بھی اس کا جو ہے اشارہ ہے. ہو سکتا ہے اس نے موت کا ایک وسیع منصوبہ ظاہر کیا ہو اور قائم بھی کیا ہو، تو عین ممکن ہے اس نے یہ سب کچھ کیا ہو. نیکسٹ سلائیڈ. نو اسکیپ روٹ، یعنی فرار کا کوئی رستہ اس کا نہیں آپ کو نظر آ رہا ہے، نہ ہی وہ مطالبہ کر رہا ہے، تو چانسز اس بات کے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو مارنا چاہ رہا ہے. ہو سکتا ہے خودکشی کے لیے وہ انتہائی بہادری کا کوئی طریقہ تلاش کر رہا ہو، نا امیدی اور بے بسی کے جذبات کا اظہار کرتا ہے. اگر باس یا آپ سے نجی طور پر اگر وہ کہتا ہے کہ میں آپ کے سامنے ہتھیار ڈالنا چاہتا ہوں، تو عین ممکن ہے کہ وہ اس کو ذرا زیادہ وہ بنانے کے لیے ہائی پروفائل وہ خودکشی کا ارادہ رکھتا ہو. یہ بھی اس چیز کا، اور اس کے، یا اگر وہ گفت و شنید سے بالکل انکار کر رہا ہے تو یہ بھی اس چیز کی ایک نشانی ہے کہ عین ممکن ہے کہ یہ شخص خودکشی کی طرف بڑھ رہا ہو. نیکسٹ سلائیڈ. ہو سکتا ہے حال ہی میں اس نے کوئی 2 بڑے ایسے واقعات ہوئے ہوں جس کو ہم انگریزی میں جو ہے وہ ڈبل ویمی کہتے ہیں، لیکن مطلب آپ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ یکے بعد دیگرے کوئی ٹریجڈیز ہو گئی ہوں، اس کا کوئی قریبی رشتہ دار فوت ہو گیا ہو یا اس کو بہت بڑا مالی نقصان ہو گیا ہو. تو ایسی صورت میں آپ نے انتہائی جو ہے وہ کوشن
کرنا ہے. ایکسٹریم caution must be used as the subject may kill a hostage citizen or police officer in order to provoke you. یعنی عین ممکن ہے کہ وہ کسی اور شخص کو اس لیے مارے تاکہ واپسی جو پولیس اس کو مار دے، جوابی کاروائی کرے پولیس، اور وہ چاہتا ہو کہ وہ اپنے محکمے کے ہاتھوں مارا جائے. ایسی کچھ ایگزامپلز باہر کے ملکوں میں ہیں. ہمارے ملک میں تو الحمدللہ ابھی تک ایسی کوئی مثال نہیں آئی، لیکن باہر کے ملکوں میں ایسے واقعات ہوئے ہیں جہاں پولیس والوں نے کوشش کی ہے کہ ان کے اپنے محکمے کے ہاتھوں ڈیتھ ہو جائے، تو انہوں نے کسی اور کو مارا، وہ اس لیے مارا کہ تاکہ پولیس اس پر فائر کرے اور وہ مارا جائے. تو اس کا بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے. نیکسٹ سلائیڈ پہ چلیے. اچھا، ایک یہ چھوٹی سی اسائنمنٹ ہے ایک اور، جی ایک کیس اسٹڈی ہے اور اس کے بارے میں آپ کو بتانا ہے کہ خطرے کی تشخیص یا علامت کو انجام دیں. مداخلت کے لیے جو کمیونیکیشن کی حکمت عملی ہے وہ آپ کی کیا ہوگی، اور جو آپ کے الٹیمیٹ گول ہے، یعنی کہ جو آپ کے مطلوبہ نتائج ہیں، اس کی نشاندہی کریں کہ آپ اس سے کیا نتائج حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. کیس اسٹڈی جو ہے وہ یہی ہے کہ پشاور میں سینئر ہاؤس آفیسر SHO صاحب کے طور پر کام کرتے ہیں. آر کے نام کا ایک SHO ہے جو کام کرتے ہیں، جو 2 لڑکوں کے سنگل فادر ہیں، جنہوں نے مقامی اسکول میں بڑے پیمانے پر فائرنگ کا واقعے کا بھرپور جواب دیا. 19 طالب علموں اور 4 اساتذہ کو گولی چلانے والے کو گرفتار کرنے سے پہلے ہی شوٹر نے قتل کر دیا تھا. شوٹر کی گرفتاری کے بعد آر کے کو جائے وقوع کی تفتیش اور شواہد اکٹھے کرنے کی ذمہ داری دی گئی. 15 منٹ بعد انہوں نے اپنی پستول نکالی اور خود کی قریبی موجود ایک کانسٹیبل نے انہیں دیکھا اور ان سے اس جو ہے ان کے ایکشن پر ان سے نمٹا. فائر شاٹ کیا گیا لیکن وہ ہدف پر نہیں لگا. دوسرے پولیس اہلکار اب کمرے کی طرف بھاگ رہے ہیں. آر کے انہیں قریب نہ آنے کی دھمکی دے رہے ہیں. تو یہ آپ کی جو ہے کیس اسٹڈی ہے. اس کے بارے میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ نے جو اس سچویشن کے اندر آپ کو کیا کیا جو ہے خطرے کی جو آپ کس طرح تشخیص کریں گے اور علامات کو کیسے انجام دیں گے. سب سے امپورٹنٹ چیز کیا کمیونیکیشن کے لیے وہ کیا ہوگی، اور آپ ان ساری ایکٹیویٹیز سے کیا نتیجہ حاصل کر سکتے ہیں. تھینک یو عابد صاحب. یہ بڑی دیکھیں سینسٹیو کیس اسٹڈی ہے، ایک فرضی سچویشن ہے کہ جس میں ایک واقعہ ہوا، اور ذرا اسی سلائیڈ پہ جائیں واپس کیس اسٹڈی والی پہ، کہ ایک واقعے میں 19 طالب علم اور 4 ٹیچرز جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے. اس کے بعد جو ہے وہ جو شوٹر تھا اس کو پولیس نے جو ہے وہ گرفتار کر لیا. لیکن اتنا نقصان ہو چکا تھا. آپ کے خیال میں پہلے نمبر پہ تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، اگر آپ کے ذاتی تجربے میں کوئی ایسا واقعہ ہے جس میں کسی پولیس والے نے خودکشی کرنے کی کوشش کی ہو یا خودکشی کی ہو، تو وہ ہم سے شیئر کریں. اس کے علاوہ یہ بھی مجھے بتائیں کہ یہ کیا محرکات ہو سکتے ہیں، یہ جو SHO صاحب ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کی ہے، ایسا کیوں ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کیوں ایسا کرنے کی کوشش کی ہے؟ کوئی آپ میں سے جی ہینڈ ریز کر سکتے ہیں. اور بس یہ خودکشی کی ایک ہی وجہ کس طرح ہوتی ہے جب انسان جی ڈسہارٹ ہو جاتا ہے. غلام علی صاحب آپ بولیں. سر میں نے کہا خودکشی کی ایک ہی وجہ ہوتی ہے جب بندہ دل برداشتہ ہو جاتا ہے تمام تر حالات سے، تو اسی صورت میں پھر اس کے بعد میں دیکھا جاتا ہے ریزن کہ بھائی کیا وجوہات بنی. بعض اوقات خوف، بلیک میلنگ، پریشرائز اور مختلف صورتیں پھر سامنے آتی ہیں سر. جی ٹھیک ہے. اور کوئی فیڈ بیک اپنا دینا چاہے گا یا کوئی پرسنل ایکسپیرینس ہم سے شیئر کرنا چاہے گا آپ میں سے، تو پلیز اپنا ہینڈ ریز کریں. گل محمد صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے تھے آئی گیس. گل محمد صاحب اب آپ دوبارہ مائک جی کھولیے. جی گل محمد صاحب. جی سر. سر نہیں ہے، میں نے ایسا ایکسپیرینس ابھی کسی کو ایسا نہیں دیکھا ہے اللہ کی فضل سے کہ کوئی خودکشی کر رہا ہو
या उसने से इकदाम किया हो या कोशिश कर रहा हो सर, एक्सपीरियंस नहीं है सर इस हवाले से। अच्छा जी, गुलाम अली साहब आपने हैंड रेज किया। जी हाँ सर, मेरे साथ एक पुलिस मुलाजिम का तो नहीं, एक गिरफ्तारी पे हम गए हुए थे सर। सचो मैं ही था, ये अभी तकरीबन 2-3 महीने पहले की बात है सर। उसमें हम गिरफ्तारी पे गए हुए थे, एक अंदर बंदा था, उसने जो है, बाकी मुलजमान तो वहां से निकल गए थे। हम वहाँ जो इलाके में जो मकानात वगैरह थे वहाँ सारा सर्च कर रहे थे। तो एक अलहदा मकान में एक बंदा कमरे में जो है ना, वो हमें मौजूद मिला। तो एक कांस्टेबल जैसे अंदर घुस रहा था तो उसने कहा कि अब वो पीछे हो जाओ, नहीं तो मैं खुद को मार दूंगा। तो उसने, फिर हमने उसको थोड़ा सा गैप से जो देखा तो उसने N9mm अपने सर पे रखी हुई थी। फिर उसमें हम काफी टीम थी, कर्नल FC था, DPO दस्ती साहब थे, और CTD SHO था, मैं था, ATF की टीम थी। फिर उसके साथ हमारा काफी बहस मुबाहिसा हुआ। एक मतलब जिम्मेदारी सारी सब मेरे ऊपर थी, तो मैं खुद भी प्रेशराइज था। मैं इस चीज को देख रहा था कि वो एक ATF का जो कमांडो था, वो बार बार उसके साथ सवाल जवाब, बार बार उसके साथ सवाल जवाब। वो बोला था, मतलब वो घबरा रहा था, जैसे ये पूछता जाए उसे घबरा। मैंने उसको मतलब रोकने की भी कोशिश की कि भाई आप उसको ज्यादा प्रेशराइज ना करो, कि ऐसा ना हो कि वो खौफ में आकर खुद को मार दे। फिर हमारे साथ वो जो SHO CTD थे, हफीज रिंद साहब, वो माशाल्लाह काफी काबिल ऑफिसर है सर। तो वो फिर बलोची में उसके साथ शुरू हो गया, फिर उसको दिलासा दिया, करते कराते उसको फिर काफी बातें होती रही उससे। उसका थोड़ा बहुत एतमाद हासिल किया। उसने कहा मेरे ऊपर कोई और केसेस है, मैं जिस वजह से गिरफ्तारी नहीं दे रहा हूँ। फिर हमने उसको झूठा दिलासा दिया कि भाई वो केस हम आपका माफ करा देंगे, जो जो हेल्प आप बोलोगे हम वही आपको आपके साथ करेंगे। इस तरह करते कराते बस उसके नजदीक जाके उसे पिस्टल ले ली, और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से हमने उसको खैर खैरियत से रिकवर कर लिया बंदे को। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत शुक्रिया ये एक्सपीरियंस शेयर करने का, क्योंकि ये देखें एक रियल टाइम एक्सपीरियंस है और आपने अपनी आंखों के सामने ये सब होते देखा है, उसका हिस्सा बने हैं। तो ये जाहिर है कि पूरी ज़िंदगी आपको ये तजुर्बा आपका काम आएगा। और आपने हमसे शेयर किया तो हमें भी इससे सीखना चाहिए कि मामलात को इंतहाई मामला फ़हमी के साथ और ठंडे दिमाग के साथ और एक हिकमत अमली के तहत जो है वो हल करना वो बेहतर रहता है। और ऐसी सिचुएशन में आपने अच्छा किया कि उसको जो प्रोवोक करने वाला शख्स था उसको आपने रोका भी। और कोई गुल मोहम्मद साहब? जी, गुल मोहम्मद साहब आप बात करें। सर मेरा आपसे एक सवाल है सर, अगर आप ज्यादा देर में कर सकता हूँ। जी, 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 जी। सर मेरा इस टॉपिक से तो जुड़ा हुआ है, लेकिन ओवरऑल हमारे महकमे के मुतलिक है, जो महकमा पुलिस है। आप सर माशाल्लाह बड़े हायर रैंक पर हो, तो क्या हायर अथॉरिटी ने कभी इस चीज पर कोई मीटिंग किया है कि ये जो हमारे पुलिस में खुदकशी का रुझान भी है, और इसके अलावा जो क्राइसिस बढ़ रहा है, यानी एक बहरान है पुलिस फोर्स में, शुगर के हवाले से, ब्लड प्रेशर के हवाले से, ईयर खान के हवाले से, बहुत सारी बीमारियां जो कि पुलिस में एक बहरान फैला हुआ है सर। कभी इस पर हायर अथॉरिटी ने सोचा है कि इसके लिए अगर हम उसका हल निकाले सर, क्योंकि आप बड़े रैंक पर हो, उहदों पर बहुत मुख्तलिफ सूबों में आपने काम किया है, कभी इसके बारे में सर डिस्कशन हुई है सर? जी, बिल्कुल इस पे बातचीत हुई है और हाईएस्ट लेवल पे भी हुई है। हमारी जो आईजी साहबान की बोर्ड मीटिंग्स होती हैं, उसमें भी इस मसले को हाईलाइट किया गया है। इसके अलावा पुलिस ब्यूरो में हम लोग भी मॉनिटर करते हैं ऐसे केसेस को, और वक्तन फ़वक्तन जो लोकल कमांडर्स हैं, आईजीज़ हैं, उनसे हम इस हवाले से मुशावरत भी करते रहते हैं। लेकिन आपकी बात से इस हद तक मैं ये एग्री करता हूँ कि इसका कोई अभी तक सिस्टम इन प्लेस नहीं है। और वो इंशाल्लाह होपफुली जैसे पुलिस रिफॉर्म्स बाकी एरियाज में आ रही हैं, इस एरिया को भी थोड़ा सा रिफॉर्म करने की ज़रूरत है कि एक सिस्टम ऐसा इन प्लेस हो
کہ جس کے ذریعے ہم پولیس والوں کی نفسیاتی صحت جو ہے وہ انشور کر سکیں. اور لیکن آپ کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے کہ ہمارے ہاں پولیس اوور ورکڈ ہے. ہم 24 گھنٹے میں کم از کم 12 گھنٹے کام کرتے ہیں، ہم میں سے ہر شخص. اور اس کے بعد بھی جو ہے وہ ہمیں بہت سارے مسائل کا سامنا رہتا ہے. ہیلتھ نہیں ہے، ہماری ایجوکیشن بچوں کی جو ہے اس کے لیے کوئی فیسلٹیز نہیں ہے، ویلفیئر نہیں ہے، ہمیں لمبی چھٹی نہیں مل سکتی، خاص طور پہ فیلڈ میں ہم لوگ کام کرتے ہیں. تو یہ تمام عناصر جو ہیں یہ مل جل کے ہمارے ظاہر ہے کہ اعصاب کو اور دماغ کو افیکٹ کرتے ہیں. تو اس کے اوپر ایک پالیسی جو ہے وہ ایک اس پہ کام ہو رہا ہے کہ مینٹل ہیلتھ آف پولیس آفیسرز، ایک پالیسی اس پہ بنائی جا رہی ہے کہ کیسے ہم انشور کر سکتے ہیں کہ ہمارے پولیس افسران جو ہیں ذہنی طور پہ، دماغی طور پہ صحیح اور صحت مند رہیں، اور اگر کسی کو کوئی پرابلم ایسا ہے تو وہ ہمارے نالج میں آ جائے اور ہم اس کو ہیلپ کر سکیں اس سچویشن کے اندر. لیکن ابھی اس میں کچھ ٹائم لگے گا. جی افنان صاحب، آپ نے ہاں ہینڈ ریز کیا تھا، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی سر، میں اپنا ایک ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتا ہوں. میں جی 2017 میں ایڈیشنل ماسکل میں تھا سر. وہاں ہمیں اطلاع ملا کہ 2 ڈکیت پارٹی نے 2 گاڑیوں کو لٹائے. اس اطلاعات پر میں اور میرا ایس ایچ او اور دیگر لوکل بندے وہاں موقع پر چلے گئے، اور چور پارٹی کے لیے ہم نے 3 ٹیمیں تشکیل دیے. اور جب چور کو سر میں نے دیکھا، جو میرا والا ٹیم تھا ہم نے دیکھا، تو ہمارے ساتھ 7 لوکل بندے تھے، 3 پولیس والے بھی تھے. اور جو ہی ہم قریب پہنچ گئے تو وہ مسلح حالت میں تھے سر. پھر میں نے اس سے 3 دفعہ 4 دفعہ مذاکرات کی کہ بھئی آپ اپنے آپ کو سرنڈر کرو، پولیس کے حوالے کرو. ابھی ہمارے ساتھ لوکل بندے پھر پولیس کی بھی بے عزتی ہوتی ہے کہ مطلب کہ یہ پولیس نے ڈر کے اس کو چھوڑا. پھر میں اس کو بتا دیں کہ بھی آپ اپنے آپ کو سرنڈر کرو، ہمارے حوالے کرو. انشاءاللہ چلیں تھوڑی دیر بعد ہم دوبارہ ان سے بات کرتے ہیں. عابد صاحب، آپ سلائیڈز پہ واپس چلیں. نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے کمیونیکیشن ٹیکنیکس، یعنی سوئسائڈ انٹرونشن میں کمیونیکیشن ٹیکنیکس کیا ہونی چاہیے ہماری، کیسے ہمیں کمیونیکیٹ کرنا چاہیے ایسے شخص کے ساتھ جو خودکشی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو. تو سب سے پہلے تو آپ اس سے پوچھیں گے کہ کیا تم خودکشی کرنے جا رہے ہو یا تم کوئی ایسا ارادہ رکھتے ہو. تو یہ پوچھنے سے بالکل گھبرانا نہیں چاہیے اور کلیئر کٹ سوال یہ کرنا چاہیے، کیونکہ اگر کوئی ایسا ارادہ رکھتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لے، اور ہو سکتا ہے کہ اگر وہ ڈائریکٹلی آپ کو نہ بھی بتائے تو اس کے رد عمل سے آپ کو اندازہ لگانے میں کامیاب ہو جائے. نیکسٹ سلائیڈ. اگین جیسے نان ججمنٹل، غیر فیصلہ کن انداز میں، پہلے بھی اس ورڈ پہ ہم بات کر چکے ہیں کہ غیر فیصلہ کن ہم نے انداز میں ہمیشہ بات کرنی ہے. مخصوص سوالات اس سے پوچھنے چاہیے کہ کیا آپ اپنے آپ کو مارنے کے متعلق سوچ رہے ہیں، کیا آپ خودکشی کا کوئی منصوبہ بنا رہے ہیں، کیا آپ کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، آپ کب سے اس کی منصوبہ. یہ ایسے اسپیسیفک کویسچنس آپ نے اس سے پوچھنے ہیں تاکہ آپ کو ایگزیکٹلی سچویشن کا اندازہ ہو سکے. نیکسٹ سلائیڈ. کیا آپ نے پہلے کبھی اپنے آپ کو مارنے کے بارے میں سوچا ہے؟ تمہیں کس چیز نے روکا؟ کیا تم نے کبھی اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کی ہے؟ کیا آپ منشیات کا استعمال کر رہے ہیں؟ یہ سارے اسپیسیفک کویسچنز ہیں جو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں، بلکہ آپ کو پوچھنے چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ خودکشی کرنے کا جو اقدام کرنے جا رہا ہے یہ شخص، وہ جو ہے وہ نہ تو ہاسٹیج ہے، نہ کسی اور شخص کے کنٹرول میں ہے، بلکہ وہ خود اپنے کنٹرول میں ہے، اور وہ عین ممکن ہے کہ ان سوالات کا آپ کو جواب دینے کو بھی تیار ہو. نیکسٹ سلائیڈ. متاثرہ شخص کو اپنے جذبات کا اظہار کرنے پر توجہ دیں. آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ میکسیمم اپنے جذبات کا اظہار کریں. جو بھی سوالات آپ ان سے پوچھیں تو آپ کی پوری کوشش ہونا چاہیے کہ اس کو اظہار کا موقع دے، اور صحیح جو جذبات، جن جذبات کے تحت وہ یہ کام کرنے جا رہا ہے، ان جذبات کا تاکہ اظہار کرنے کا پوری طرح آپ کو انہیں موقع دینا چاہیے.
عام طور پہ جو لوگ افراد جو سوئسائڈل ہوتے ہیں یا خودکشی کی طرف مائل ہوتے ہیں، وہ اپنے خیالات پر اور اپنے جذبات کے بارے میں بات کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ یہ بھی نفسیات دان جو ہیں وہ ان کا نکالا ہوا نتیجہ ہے کہ ایسا شخص چاہتا ہے کہ کوئی اس کی ٹریجڈی یا اس کے غم کے بارے میں کوئی سنے، کوئی اس کی بات سنے، تاکہ وہ اس دنیا سے جانے سے پہلے کسی کے ساتھ اپنا درد جو ہے وہ شیئر کرے۔ اگر فرض کریں، جیسے میں نے کہا کہ کچھ لوگوں کو فینٹیسی ہوتی ہے خودکشی کرنے کی، اور کوئی وجہ نہیں ہوتی، وہ فینٹسائز کر رہے ہوتے ہیں، بس انہیں خودکشی کے کانسیپٹ سے کوئی نفسیاتی طور پہ کوئی غیر فطری دلچسپی ہوتی ہے، تو ایسے شخص کی فینٹیسی کو چاہیے کہ آپ کو چاہیے کہ وہ اپنی بیان کرے فینٹیسی، کہ اگر وہ سمجھتا ہے کہ ہاں یار مجھے بڑا یہ فیسینیٹ کرتا ہے کہ جب خودکشی میں کروں گا تو کیسا ہوگا، کیسا فیل ہوگا، یہ ساری باتیں اسے کرنے دیں، بلکہ اس کے اندر سے نکالیں وہ باتیں، آپ مجبور کریں اسے، ایسے بات چیت کریں کہ وہ یہ ساری باتیں آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ نیکسٹ سلائیڈ۔ خودکشی کرنے والے افراد اکثر خوفزدہ ہوتے ہیں اور یہاں تک کہ خودکشی کے خیالات رکھنے کے متعلق احساس جرم بھی محسوس کرتے ہیں، یعنی ان کے اندر گلٹ بھی ہوتا ہے، ڈرے بھی ہوتے ہیں عام طور پہ، اور ان کے اندر ایک گلٹ یا احساس گناہ یا احساس جرم بھی ہوتا ہے، کیونکہ ان کو سم ہاؤ، ہم جو اکثر ایسے کیسز ہیں ان میں ان لوگوں کو علم ہوتا ہے کہ یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے یا یہ وہ غلط کام ہے، لیکن کوئی مجبوری، کوئی حالات، کوئی ایسے واقعات انسان کو مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کا خاتمہ کر لے۔ اس لیے ہمدرد، غیر فیصلہ کن اور روشن خیال ذہن والے بنے، اوپن مائنڈڈ، یعنی آپ اپنے آپ کو کلوز نہ کریں اپنے مائنڈ کو، بلکہ اپنے دل اور دماغ کو کھلا رکھیں اس کی باتیں سننے کے لیے، ان کو ایبزارب کرنے کے لیے اور ان کا کوئی مناسب جواب دینے کے لیے، تاکہ اس کو ایک ایموشنل یا ایک کرائسس سچویشن سے آپ ایک نارمل سچویشن پہ لا سکیں۔ اس مخصوص صورتحال پر توجہ کریں جس کی وجہ سے یہ شخص خودکشی کا ارادہ کر رہا ہے یا احساس اس کے اندر خودکشی کا جاگ رہا ہے، یعنی وہ اسپیسیفک سرکمسٹانسز یا حالات جن کی وجہ سے، یعنی اس کی وجہ تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو اس کی وجہ یا موٹیو پیچھے معلوم ہو جائے گا تو عین ممکن ہے کہ آپ اس کو قائل کر سکیں، کنونس کر سکیں کہ وہ اپنی خودکشی کا ارادہ ترک کر دے۔ نیکسٹ سلائیڈ۔ خودکشی کرنے والے متعلقہ افراد سے جان بوجھ کر تدبر اور احترام کے ساتھ بڑے ڈیلیبریٹلی بات کریں، یعنی آپ سوچ سمجھ کے بات کریں ڈیلیبریٹ انداز میں، یعنی کوئی ایسی بات نہ کریں جو آپ نے پہلے سے سوچی نہیں ہوئی ہے، تدبر کے ساتھ اور احترام، رسپیکٹ کے ساتھ گفتگو کریں، اور اگین جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ ریپو بنانے کی کوشش کریں، اس سے بات چیت کا ایک ربط بنانے کی کوشش کریں، اور اس کے علاوہ موت کی فائنلٹی کے بارے میں آپ کھل کے بات کریں، یعنی موت ایک فائنل سٹیپ ہے، انتہائی سٹیپ ہے، اس کے بعد زندگی کی کوئی اور جسے کہہ لیں کہ صورتحال باقی نہیں ہے۔ یہ بات اس کو بار بار آپ نے باور کرانے کی کوشش کرنی ہے کہ موت اس زندگی کا آخری زینہ ہے، اور ایک دفعہ وہ موت کے دروازے سے آپ گزر گئے تو اس زندگی کی تمام جو چارمز ہیں اور تمام چیزیں آپ کے اوپر بند ہو جائیں گی، اور موت کے بعد کیا ہونا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، لیکن کم از کم اس کو اس بات کا احساس کہ مطلب یہ کام کرنے کے بعد وہ واپس نہیں آ پائے گا، دوبارہ اس کو موقع نہیں ملے گا کہ وہ اس دنیا میں دوبارہ آئے اور کوئی اچھے کام کرے یا کوئی اپنے ایک بہتر زندگی گزارنے کی کوشش کر سکے۔ پھر کوشش کریں کہ آپ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اس شخص کے لیے کیا چیز اہم ہے یا معنی خیز ہے۔ کرائسس نیگوسیشن میں بھی ہم نے یہی پڑھا تھا کہ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اگلے شخص کی ویلیوز کیا ہیں، اقدار کیا ہیں، کس چیز کی وہ ویلیو کرتا ہے اور کس ویلیو سسٹم پہ وہ بلیو کرتا ہے۔ اسی طرح یہ جو شخص اقدام خودکشی کرنے جا رہا ہے، اس کے ویلیو سسٹم کو جاننا، اس کی اقدار کو جاننا اور ان چیزوں کو جاننے کی کوشش کرنا جو اس کے لیے اہم ہیں۔ ہو سکتا ہے اس کے بچے اس کے لیے اہم ہو سکتا ہے بیوی اہم ہو، یا اس کا شوہر اہم، ماں باپ، رشتے، دوست، یا کوئی چیز یا پیسہ، اینی تھنگ، یا کوئی نوکری یا کوئی سٹیٹس،
آپ یہ پوری کوشش کرنی ہے جاننے کے لیے کہ یہ شخص اس کے اندر کیا چیز ہے جو اسے موت کی طرف مائل کر رہی ہے اور کیا چیز ہے جو اسے زندگی کی طرف واپس لا سکتی ہے۔ تو زندگی کی طرف وہ چیزیں واپس لا سکتی ہیں جن کو آپ اہمیت دیتے ہیں، جن کو آپ کھونا نہیں چاہتے۔ تو ایک بات تو یہ بڑی کلیئر اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ سب نعمتیں اللہ کی جو ہیں آپ کو ملی ہوئی ہیں، جیسے اولاد ہے یا ماں باپ ہیں، دوست ہیں، جس بھی چیز کی اس کو قدر ہے یا وہ اہمیت دیتا ہے، تو یہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ خودکشی کی طرف جاتے ہیں تو یہ تمام نعمتیں آپ سے دور ہو جائیں گی، یعنی آپ سے کھو جائیں گی، چھین لی جائیں گی۔ تو ہو سکتا ہے اس شخص کے اندر دوبارہ زندہ رہنے کی رمق جاگے اس بات سے، کیونکہ اپنی زندگی میں وہ شخص ان چیزوں کو کھونے سے ڈرتا ہے، یا ان چیزوں کی اہمیت اس کے پاس ہے، یا اس کی ویلیوز، یا اس میں مورل ویلیوز ہو سکتی ہیں، اس کی اخلاقی اقدار ہو سکتی ہیں، اس کی ثقافتی اقدار ہو سکتی ہیں۔ تو کوئی بھی ایسی چیز جس کو وہ ویلیو دیتا ہے، وہ اسے زندگی کی طرف واپس لانے میں معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ نیکسٹ سلائیڈ۔ اس بات پر زور دیں کہ خودکشی بہت سے متبادل میں سے ایک ہے، یعنی وہ جو بھی مسئلہ جس کی وجہ سے وہ خودکشی کی طرف جا رہا ہے، ہو سکتا ہے اس مسئلے کا کوئی اور حل بھی موجود ہو۔ تو اس کو اس بات پہ کنونس کرنے کی کوشش کریں کہ یہ جو خودکشی ہے یہ بہت سے متبادل رستوں میں سے ایک رستہ ہے، یہ اس کا واحد سلوشن نہیں ہے اس مسئلے کا۔ اور پھر آپ کوشش کریں کہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ دوسری آپشنز، یعنی متبادل سچویشنز، کہ اچھا اگر آپ خودکشی نہیں کرتے تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں، ایک بی سی 2 3 4 آپشنز جو بھی آپ کے ذہن میں اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ مناسب آپشنز ہیں، کہ خودکشی کی جگہ اس کو ایک متبادل دینا ہے کہ آپ خودکشی نہ کریں، آپ یہ کام کر لیں، یا آپ کوئی اب یہ سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مثال کے طور پہ اب ایک شخص ہے وہ کسی مذہبی جوش کے اور جذبے کے تحت خودکشی کرنا چاہ رہا ہے، اور اپنے ساتھ وہ اور بھی لوگوں کی جان لینا چاہ رہا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں کہ جی ایک شخص جو خودکش ارادے سے آیا ہوا ہے، اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے، اس سے آپ اگر متبادل دیتے ہیں تو کیا متبادل دے سکتے ہیں کہ بھئی آپ کے یہ ایک تو رستہ یہ ہے کہ اس کو بتایا گیا ہے کہ میں اس طرح اپنی جان لوں گا اور دوسروں کی تو میں سیدھا جنت میں جاؤں گا۔ دوسرا متبادل یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اسے زندگی کی طرف لانے کی کوشش کریں اور اسے کہیں کہ بھئی اگر تم زندہ رہتے ہو تو تمہیں زندگی میں بہت سی نیکیاں کرنے کا موقع ملے گا، تمہیں اور 30-40 سال زندہ رہنے کا موقع ملے گا، بہت سارے لوگوں کے تم کام آ سکتے ہو، دین کی خدمت کر سکتے ہو، تم کوئی مدرسہ جوائن کر لو یا کسی خانقاہ کو جوائن کر لو یا کسی میڈیکل اٹینشن کی طرف۔ اسی طرح اگر کوئی نفسیاتی مریض ہے یا کوئی مالی حالات کی وجہ سے مثال کے طور پہ خودکشی کر رہا ہے، ہمارے ہاں مالی حالات کی وجہ سے کئی لوگ خودکشی کرتے ہیں، اس کو آپ مختلف آپشنز دے، متبادل آپشنز بتا سکتے ہیں کہ بھئی آپ کا یہ مالی مسائل ہیں، ایک حل اس کا آپ نے یہ نکالا کہ آپ خودکشی کریں، لیکن ہم آپ کو اس کے دوسرے بھی حل بتاتے ہیں۔ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی مدد کرتے ہیں، ہم لوگ مل جل کے، اور ریاست بھی آپ کی مدد کرے گی، آپ کو ہم ایک کاروبار جو ہے وہ سیٹ کر کے دیتے ہیں، یا آپ کو ہم کوئی جاب دے دیتے ہیں۔ تو مطلب اس کو آلٹرنیٹیوز، متبادل رستے بتائیں ان کو۔ اسی طرح وہ جو باؤنڈری سیٹنگ کی ہم نے بات کی تھی کہ حدود طے کریں کہ واٹ از دا باؤنڈری لائن آپ کے درمیان اور جو آپ کا سبجیکٹ ہے اس کے درمیان آپ نے ایک حد فاصل جو ہے وہ قائم کرنی ہے، اور وہ اس لیے ضروری ہے کہ تاکہ وہ اپنے کسی عمل کی ذمہ داری آپ پر نہ ڈال سکے، اور جو بھی وہ ایکشن لیتا ہے وہ بہت ہی ابتدائی سٹیجز پر یہ کلیئر ہو جانی چاہیے بات کہ اس کا کوئی بھی جو ایکشن ہے اس کے ذمہ دار آپ نہیں ہیں، آپ اس کے ہمدرد ضرور ہیں، آپ اس کی رسپیکٹ کر رہے ہیں، اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اگر اس کا کوئی غلط ایکشن وہ لیتا ہے تو اس کی ذمہ داری ٹوٹلی اس کے اوپر ہے، تاکہ وہ آپ کے اوپر اس کا بلیم نہ ڈال سکے۔ اور خاص طور پہ جو مینیپولیٹو انسیڈنٹس ہوتے ہیں جن میں لوگ
اٹینشن سیک کرنے کے لیے یا کسی اور پوائنٹ کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اس میں بھی عموماً جو ہے باؤنڈری سیٹنگ بڑی ضروری ہے، کیونکہ ایسے لوگ جو شہرت حاصل یا توجہ حاصل کرنے کرتے ہیں وہ کسی بھی حادثے کی ذمہ داری جو ہے وہ آپ کو دینا چاہتے ہیں، تو لہٰذا اس سے آپ کو جو ہے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ نیکسٹ سلائیڈ۔ اگر کوئی شخص آپ کو جوڑ توڑ کرنا یعنی مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، خودکشی کی دھمکی دے کے، مقصد وہ کوئی اور حاصل کرنا چاہ رہا ہے یا وہ اس خودکشی کی ذمہ داری آپ پر ڈالنا چاہ رہا ہے، تو آپ اس سے اس طرح کی بات کر سکتے ہیں کہ یہ افسوسناک ہوگا اگر آپ نے ایسا کیا، لیکن یہ آپ کی مرضی ہے۔ یعنی یہ جملہ کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ بھئی وہ کسی بھی صورت اپنے آپ کو جو نقصان پہنچائے اس کی ذمہ داری آپ پہ نہ ڈال سکے۔ آپ چاہتے ہیں کہ وہ خودکشی نہ کرے، لیکن اگر وہ کر لیتا ہے آپ کے سمجھانے کے باوجود، تو اس کے ذہن میں بھی یہ بات ہے کہ اس کا ذمہ دار وہ خود ہے اور اس کو کسی اور نے اکسایا نہیں ہے یا مجبور نہیں کیا اس کام کے لیے۔ اسی طرح بنیادی مسئلے کی نشاندہی کریں۔ اگر آپ کو فرض کریں وہ ڈائریکٹلی کھل کے نہیں بھی بتا پا رہا کہ وہ کیا چاہتا ہے، تو آپ گیس کرنے کی کوشش کریں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی بات کو صحیح طور پہ بیان نہ کر رہا ہو، لیکن آپ سمجھ گئے ہوں کہ ہاں اس کا اصل مسئلہ یہ ہے، تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی بات پر وہ کہے کہ ہاں میں بالکل یہی چاہتا ہوں، اور وہ اپنی بات پہلے صحیح طور پہ بیان نہ کر سکا ہو، تو آپ جو سمجھتے ہیں کہ اس کا اصل پرابلم ہے وہ آپ اس کے سامنے بتا سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے بیان کردہ اس مسئلے کے ساتھ ایگری کرے کہ ہاں ایکچولی یہی میرا مسئلہ ہے۔ اور جب یہ مسئلہ آئیڈینٹیفائی ہو جائے اور دونوں ایگری کر جائیں اس پہ، مذاکرات کار بھی اور سبجیکٹ بھی، کہ ہاں اصل مسئلہ یہ ہے، تو پھر باہمی طور پر جو ہے اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کریں، یعنی آپ اور سبجیکٹ مل حل تلاش کرنے کی کوشش ایسے ہی کریں گے کہ آپ اس سے پوچھیں گے کہ بھائی آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کا یہ خودکشی کے علاوہ اور بھی کوئی اس مسئلے کا حل ہے؟ اگر وہ نہیں کوئی حل اور سمجھتا، تو آپ کوشش کریں اس کے کوئی سلوشنز بتانے کی، تو حل بتانے کی کہ جو خودکشی کے علاوہ اس کے یہ سلوشنز ہیں اور یہ ممکنہ اس کے جو ہیں وہ حل ہیں، اور اس میں سے جو بھی آپ کے لیے قابل قبول ہے ہم اس کے لیے پہ مل کے کام کرنے کو تیار ہیں، تاکہ اس شخص کو یہ احساس ہو کہ واقعی آپ اس کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ مل کر اس سچویشن کو ریزالو کرنا چاہتے ہیں۔ نیکسٹ سلائیڈ۔ الٹرنیٹیوز یعنی متبادل جو آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ کسی عارضی مسئلے کا مستقل حل ہے خودکشی، کیونکہ ہمیشہ انسانی مسائل جو ہیں وہ عارضی ہوتے ہیں، مستقل نہیں ہوتے، اور ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل موجود ہوتا ہے، لیکن عموماً خودکشی کرنے والے افراد کسی عارضی مسئلے کو مستقل طور پہ حل کرنے کے لیے خودکشی کر لیتے ہیں۔ اور اس بات کی ریئلائزیشن کہ یہ پرابلم یا یہ مسئلہ تو تمہارا عارضی ہے، ٹیمپرری ہے، لیکن اگر تم نے خودکشی کر لی تو وہ ایک پرماننٹ سٹیٹ ہے۔ یہ تو مسئلہ حل ہو جائے گا، آج نہیں ہوگا تو کل ہو جائے گا، کل نہیں تو 1 سال بعد ہو جائے گا، لیکن اگر آپ نے خودکشی کر لی تو پھر وہاں سے آپ واپس نہیں آ سکتے، تو لہٰذا آپ اپنے اوپر تمام تر دروازے بند کر دیں گے۔ لہٰذا یہ اس کو سمجھانا بڑا ضروری ہے کہ یہ مسئلہ عارضی ہے لیکن خودکشی مستقل ہے، تو اس لیے عارضی مسئلے کو کسی ایسے حل کے ذریعے جو ہے وہ ریزالو کیا جائے جو کہ آپ کو جانی نقصان سے بچا سکے۔ نیکسٹ سلائیڈ۔ عام طور پہ جو خودکشی کرنے والے افراد ہیں ان کی زندہ رہنے کا فیصلہ کرنے کی کیا کیا وجوہ ہو سکتی ہیں، یعنی ایک شخص سوسائڈ کرنے جا رہا ہے اور پھر اس نے فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے میں خودکشی نہیں کروں گا، تو اس کی کیا کیا وجوہ ہو سکتی ہیں؟ کہ ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اسے بعد میں یقین ہوا کہ وہ آخرکار بحران یا نقصان سے نمٹ سکتا ہے اور زندہ رہ سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے شروع میں اس کو اس بات کا احساس نہ ہو، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ اس کی اسٹیٹ آف مائنڈ بہتر ہو سکتی ہے، امپروو ہو سکتی ہے، اور اس کو آپ کے مذاکرات سے بھی اس کو یہ یقین آ سکتا ہے، یعنی آپ کا رول اس میں بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس کو یقین آ جائے
کہ اس بحران یا نقصان سے وہ زندہ رہ کے بھی فائٹ کر سکتا ہے اور نمٹ سکتا ہے. خاص طور پہ دیکھیں میں نے کہا کہ اس کی کلچرل ویلیوز، اس کی ویلیوز کو اگر آپ سمجھتے ہیں، اگر ایک شخص جو ہے وہ اللہ پہ ایمان رکھتا ہے اور اللہ کی کتاب پہ ایمان رکھتا ہے، تو سب سے بڑی ویلیو تو اس کو یہی آپ بتا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام سے منع فرمایا ہے اور اس موت کو حرام موت قرار دیا ہے، اور پھر جنت اور دوزخ کا ایک تصور دیا ہے. تو یہ سب بہت بڑا اس کا ویلیو سسٹم ہے. اگر اس کے لیے خدا کی اور خدا کے احکامات کی کوئی اہمیت ہے تو وہ ضرور سوچے گا کہ وہ کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس کے نتیجے میں وہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ عذاب میں ڈال دیا جائے. اس کے علاوہ اپنے خاندان، آپ کے خاندان کو دکھ یا تکلیف نہیں پہنچانا چاہتے تھے. مطلب اس وجہ سے بھی کچھ لوگ خودکشی کا ارادہ ترک کر دیتے ہیں کہ جب ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ان کے اس عمل کی وجہ سے ان کی فیملی یا ان کا خاندان جو ہے اس کو شدید مشکلات کا سامنا اور شدید تکلیف کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اس احساس کو اگر اجاگر کر دیا جائے، اگر کسی شخص کے بچے چھوٹے ہیں یا بوڑھے ماں باپ ہیں، تو یہ بات ضرور اس کے ساتھ یہ متبادل آپ اس کو پیش کرتے ہوئے آپ یہ ضرور اس کو بتائیں کہ اگر تم نہیں رہو گے تو یہ جو بچے ہیں اور یہ جو بوڑھے ماں باپ ہیں ان کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے اور یہ بہت تکلیف اور دکھ سے گزریں گے. تو ہو سکتا ہے کسی دوسرے کی تکلیف اور دکھ کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اپنی خودکشی کا ارادہ ترک کر دے. اسی طرح بچوں کے حوالے سے جو لوگ خودکشی کرتے ہیں ان کے بچوں پہ بھی بڑے ہی مضر اثرات اس چیز کے ہوتے ہیں اور ان میں بھی سوئسائڈل ٹینڈنسیز آ جاتی ہیں. اگر یہ بات آپ اس کو سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں کہ تمہارے اس عمل سے تمہارے بچوں پر کتنا برا اثر پڑے گا، نفسیاتی طور پہ بھی اور ذہنی طور پہ، تو شاید وہ اس بات پہ کنونس ہو جائے کہ وہ اپنی جان لینے کا ارادہ ترک کر دے. صرف اپنے بچوں کو ان اثرات سے بچائیں، کیونکہ کوئی بھی شخص جو چاہے وہ خودکشی کیوں نہ کر رہا ہو، وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کا بچہ جو ہے وہ بھی خودکشی کی طرف مائل ہو. وہ ضرور یہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے کو ایک اچھی زندگی ملے اس دنیا میں. تو اس لیے یہ بات ضرور اس کے سامنے رکھیں اور اس کے ویک پوائنٹس جو ہیں ان کو بھی بار بار ڈسکور کرنے کی کوشش کریں. نیکسٹ سلائیڈ. اس کے علاوہ یہ بھی ممکن ہے کہ جو موت کا درد ہے، پین آف ڈیتھ، اور اس کے بعد کے نتائج سے لا علمی، یہ بھی ایک وجہ بن سکتی ہے کہ وہ اپنا خودکشی کا ارادہ ترک کر دے. کچھ لوگ موت کے درد شاید برداشت نہیں کرنے کی ہمت رکھتے، تو وہ جو پین آف ڈیتھ ہے اس سے اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ شخص خوف زدہ ہے اس پین سے کہ جب وہ اپنے جان لے گا تو اسے ایک کربناک کیفیت سے اور ایک دردناک کیفیت سے گزرنا پڑے گا. ہو سکتا ہے وہ جان تو لینا چاہ رہا ہو لیکن اتنی درد برداشت کرنے کی کا حوصلہ یا ہمت نہ رکھتا ہو، تو اس کو اور زیادہ اس چیز سے ڈرانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ بہت ہی ہولناک پروسیس ہے سارا. اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ موت کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوگا، اس کے بعد کانسیکوینسز اس کے کیا ہوں گے، یہ بھی اس کے سامنے رکھنے چاہیے. اگر وہ کوئی مذہبی شخص ہے تو اس کو بتانا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اس کام سے منع کیا ہے. اگر وہ فرض کرے مذہبی نہیں ہے اور وہ کسی بھی مذہب پہ بلیو نہیں کرتا یا اس کا ویلیو سسٹم ڈفرینٹ ہے، اس کے باوجود بھی اس کو اس کے علم میں تو نہیں ہے کہ موت کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوگا یا موت کے بعد اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. تو ان نتائج کی طرف اس کو لے کے جائیں کہ دنیا میں جو اس کی موت سے نتائج نکلیں گے اور موت کے بعد اگر کوئی اس کی موت کے بعد کی سٹیج ہوگی اس میں بھی اس کے نتائج جو ہیں وہ اچھے نہیں نکلیں گے. ہم خاص طور پہ ہم لوگ تو یہی بلیو کرتے ہیں مسلمان سارے، لیکن آپ کو ہر طرح کے وکٹم سے یا ہر طرح کے سبجیکٹ سے سامنا واسطہ ہو سکتا ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ شخص ہے کون، اس کا سسٹم کیا ہے، ویلیو سسٹم کیا ہے. لیکن یہ چیز فور شور ہے کہ کوئی بھی شخص موت کے بعد کے نتائج سے جو ہے وہ واقف نہیں ہوتا کہ اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوگا. لہٰذا اس ایک پوائنٹ کے اوپر بار بار اس کا ایمفسس کرنا چاہیے تاکہ وہ اس چیز کا احساس کرے
کہ یہ زندگی جو ہے ایک اللہ کی نعمت ہے، اور اس کو ختم کرنے کے نتائج جو ہیں وہ انتہائی خوفناک ہو سکتے ہیں. تو ہو سکتا ہے اس وجہ سے وہ اپنا ارادہ ترک کر دے. اس کے علاوہ سماجی ناپسندیدگی، خودکشی کو سوشلی بہت ڈس اپروو کیا جاتا ہے ہر معاشرے میں. کوئی بھی ایسا انسانی معاشرہ نہیں ہے جو انکریج کرتا ہو، جو اسے پسند کی نظر سے دیکھتا ہو. ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور عام طور پہ خودکشی کرنے والے فرد کی جو فیملی ہے یا اس کا خاندان ہے وہ بھی اس کا نشانہ بنتا ہے کہ ان کو بھی لوگ ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھتے ہیں. کہ کیونکہ لوگ ظاہر ہے طرح طرح کی پھر توجیحات کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے اس شخص نے اپنی جان لی، تو اس کی ہو سکتا ہے فیملی ٹھیک نہ ہو، اس کا فیملی سٹرکچر ٹھیک نہ ہو، وغیرہ وغیرہ. یعنی 100 سوالات جو ہیں وہ اس پورے خاندان پہ اٹھا دیے جاتے ہیں جس میں کوئی شخص خودکشی کرتا ہے. تو یہ بات اگر اس کو سمجھی جائے کہ تمہاری وجہ سے تمام جو تمہارا خاندان ہے وہ بھی جو ہے وہ ان سے لوگ جو ہیں انہیں ناپسند کرنا شروع کر دیں گے، اور خاص طور پہ آپ کو بھی لوگ جو ہیں وہ اگر آپ اپنی جان لے لیں گے تو آپ کی اس بات سے لوگ عزت نہیں کریں گے بلکہ آپ کی ناپسندیدگی میں اضافہ ہوگا. تو یہ بات بھی کہ انسان اپنے جانے کے بعد کیا نام چھوڑ کے جانا چاہتا ہے، اپنی کیا فیلنگز چھوڑ کے جانا چاہتا ہے، یہ بھی اہم ہے. تو ہو سکتا ہے وہ اس کے لیے بڑی اہم ہو اور وہ اپنا ارادہ ترک کر دے. اس کے علاوہ اخلاقی مذہبی خدشات جو آلریڈی جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہماری مذہبی کتابوں میں تقریباً ہر مذہب میں کسی بھی مذہب میں اور کسی بھی اخلاقی ضابطے میں خودکشی کو جو ہے وہ اپروو نہیں کیا گیا، اس کی اجازت نہیں دی گئی. لہٰذا اگر اس شخص کی اخلاقی ویلیوز اسٹرانگ ہیں یا وہ اخلاقیات پہ یا کسی مذہب پر یقین رکھتا ہے تو ضرور آپ اس سے یہ ساری گفتگو کریں، اور اس میں چانسز بہت ہیں کہ آپ اس کو قائل کر لیں کہ وہ اپنی جان نہ لے. نیکسٹ سلائیڈ. یہ ہماری آخری سلائیڈ ہے جی کہ مذاکرات کار کی خوبیاں کیا ہیں. یہ پہلے بھی ہم اس کے حوالے سے بات کر چکے ہیں، لیکن اس پرٹیکولر سچویشن میں جہاں خودکشی کا اقدام ہو رہا ہو اس میں ہمیں غیر فیصلہ کن رہنا چاہیے، یعنی نان ججمنٹل. لیکچر دینے سے اجتناب کرنا چاہیے کہ آپ اس کو لمبے لمبے لیکچرز دے رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ آپ کی بات سن ہی نہ رہا ہو. تو پہلے اصول یہی تھا کہ اس کی بات اس کو بولنے دیں، اس کی بات سنیں، میکسیمم ٹائم اس کو دیں. اسی طرح آپ مشورہ بھی اس کو جو ہے وہ سوچ سمجھ کے دیں. مشورہ اگر آپ نے دینا بھی ہے تو اسے اس سٹیج پر دیں، اور ان چیزوں کے حوالے سے متبادل جب آپ سجیسٹ کر رہے ہوں کہ اپنی جان لینے کے علاوہ آپ کے پاس دوسرے یہ متبادل ہیں تو اس میں آپ مشورہ دے سکتے ہیں. لیکن لمبے لیکچرز اور بلا وجہ کسی اور معاملے میں مشورہ دینے کی ضرورت ہمیں نہیں ہے. پھر بعض اوقات ایک اچھا جو مذاکرات کار ہے وہ یہاں تو لکھا ہے اخلاقیات سے اجتناب کریں. اجتناب نہیں، مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی اخلاقیات کو یا اپنے مورل ویلیوز کو جو ہے کنٹرول نہ کرنے دیں سچویشن کو، یعنی اس شخص کے بارے میں کوئی فیصلہ صادر نہ کریں. ہو سکتا ہے آپ کی مورل ویلیوز اور اس شخص کی مورل ویلیوز ڈفرنٹ ہوں، اس کی وجہ سے آپ اس شخص کے بارے میں باعث نہ ہوں یا اپنے آپ کو اس کے خلاف نہ کریں. کیونکہ آپ کا مقصد اسی طرح ایکسیپٹنگ ہونا چاہیے، قبول کرنے والا، یعنی آپ کو زیادہ سے زیادہ ساؤنڈ ایسے ہی کرنا چاہیے کہ وہ جو بھی بات کر رہا ہے یا ڈیمانڈ کر رہا ہے آپ اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. وہ کہ آپ اس کے اوپر کوئی کمٹمنٹ فوری طور پہ نہیں کر رہے، لیکن آپ ایکسیپٹ ضرور کر رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ آپ کو سیلف کنٹرول بہت زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ ایسی سچویشن میں ہو سکتا ہے کہ وہ شخص آپ کو انسٹیگیٹ کرے، آپ کو وہ ایسا کوئی کام کرے کہ آپ جو ہے سیلف کنٹرول چھوڑ کے تو کوئی ریش قدم اٹھا لیں. تو بہت زیادہ سیلف کنٹرول، ایکسیپٹنگ ہونا اور نان ججمنٹل ہونا، یہ وہ کوالٹیز ہیں جو کہ ہمارے مذاکرات کار کے اندر ہونی چاہیے. تو یہ جناب ہم نے آج تینوں ماڈیولز جو ہیں کمپلیٹ کر لیے ہیں. آج کی ساری گفتگو سے متعلق اگر کوئی آپ لوگوں کا سوال ہے تو میں حاضر ہوں.
سر اس طرح تھا کہ ہمارے محلے میں ایک والد تھا، اس نے خودکشی کیا، پھر اس کے بعد اس کے بیٹے نے خودکشی کیا، پھر تیسرے بیٹے نے خودکشی کیا. سر اس کی کیا وجوہات ہو سکتے ہیں؟ خاندانی نفسیاتی یا ذہنی بیماری ہے ہو سکتی ہے یا کچھ اور وجوہات؟ دیکھیں بالکل ممکن ہے، یہ تو ظاہر ہے کوئی ایکسپرٹ بتا سکتا ہے، لیکن اس چیز کا یہ جینز میں بھی ہو سکتی ہے، ڈی این اے میں بھی ٹینڈنسی ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کی جس طرح باپ نے، پھر ایک بیٹے نے، پھر دوسرے بیٹے نے، یہ اس کی دو پاسبلٹیز ہیں. ایک تو یہ کہ وہ ان کی جینز میں یہ ٹینڈنسی موجود ہے، اور دوسری یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ انہوں نے اپنے سامنے پہلے بیٹے نے والد کو جب خودکشی کرتے دیکھا تو ہو سکتا ہے اس نے یہ سمجھا ہو یا یہ سوچا ہو کہ یہ اچھا کام ہے، اگر میرے والد صاحب کر سکتے ہیں تو پھر مجھے بھی ٹرائی کرنی چاہیے. تو این ممکن ہے کہ ایک لرنڈ بیہیویئر ہو، اور پھر ایک بھائی کو دیکھتے ہوئے دوسرے نے بھی یہ کام کیا ہو. ایک دوسرے کو دیکھ کر بھی اس چیز کی موٹیویشن مل سکتی ہے، اور اس چیز کا بھی چانس ہے کہ ان کی ڈی این اے کے اندر اس چیز کی ٹینڈنسی ہو. ایسی پاسبل ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں کے جین کے اندر یہ ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ سوئیسائڈ کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں یا راغب ہوتے ہیں. جی اور کوئی سوال؟ ٹھیک ہے جی، تھینک یو سو مچ عابد صاحب. اوور ٹو یو فار دا ریفلیکشن ایکسرسائز. انشاءاللہ کل 3:30 بجے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھے جی. اللہ حافظ. آپ بھی اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.